بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم تسألن يومئذ عن النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.
ہیلو نہیں میں سے ہیلو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش محفل پہ تشریف لے آئیں. محفل شروع ہو چکی ہے. ابھی آپ جناب فاقر نقوی صاحب سے کلام پاک کے سن رہے تھے اور اس کے بعد میں نعت پاک کے لیے بھی انہی کو آواز دینے جا رہا ہوں. میری گزارش تمام مومنین سے ہے کہ جلد سے جلد فرش محفل پہ تشریف لے آئے تاکہ محفل شروع کی جا سکے. جو حضرات چائے نوش فرما چکے ہیں فرش محفل پر تشریف لے آئے. میری آواز تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش محفل پہ تشریف لے آئے. محفل شروع ہونے جا رہی ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش محفل پہ تشریف لے آئیں. محفل شروع ہونے جا رہی ہے. میں نعت پاک کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں کہ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے، کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دی کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دی کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم ازاں خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم ازاں خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش محفل پہ تشریف لے آئیں. نعت پاک کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب فاقر نقوی صاحب سے. باواز بلند صلوات. ایک بار باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. نعت پاک کے چند بند سماعت فرمائیں گے. ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا، ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا، اور جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا. طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ کہ اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا. جبریل سے بھی آگے پہنچے ہیں شب اسرا، کام آ گیا ذروں کا قدموں سے لپٹ
जाना जा पूछ ले आदम से मिट्टी है खराब उसकी जिसने भी मोहम्मद को अपना सा बशर जाना सलमान का शैदा हूँ बहलोल का आशिक हूँ कहती है मुझे दुनिया दीवानों का दीवाना ये मेरे मोहम्मद के सजदों का करिश्मा है वरना कहाँ मुमकिन था तौहीद का समझाना किस तरह से समझेगा सरकार का रुतबा वो रुतबा जो अबू ज़र का अब तक नहीं पहचाना मेरी गुजारिश तमाम मोमिनीन से है कि फ़र्श महफिल पे तशरीफ़ लाएँ। नाते पाक जनाब फ़ाकिर नकवी साहब पेश कर रहे थे। आवाज़ मेरी जहाँ तक जा रही है, मेरी गुजारिश तमाम मोमिनीन से है जो चाय नोश फरमा चुके हैं वो भी तशरीफ़ ले आए। मेरी गुजारिश तमाम मोमिनीन से ये है कि जल्द से जल्द फ़र्श महफिल पे तशरीफ़ लाएँ। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब किरताज करबलाई साहब जो तशरीफ़ ला चुके हैं। इनको इनकी सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात मा सल्ले अला। तमाम मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि फ़र्श महफिल पे तशरीफ़ ले आए। नाते पाक जनाब फ़ाकिर नकवी साहब से पेश कर रहे थे, समाअत फरमा लिया आपने। अब आपके सामने निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देने जा रहे हैं जनाब किरताज करबलाई साहब। इनकी सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्युल अज़ीम। इसका नाम हाँ ज़ैन, और तो कोई है नहीं, ज़ैन ही है। इरफान साहब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام، لائق صد احترام صاحبان، اگر ہماری آواز مومنین کے گوش گزار ہو رہی ہے اور جو حضرات محفل کی نیت کر کے گھر سے آ گئے ہیں اور باہر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش محفل پہ آنے کی زحمت گوارا کریں۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس برس بھی جشن فاتح خیبر میں ہمارے مشاہیر شعراء کرام آپ کی نحیف سی آواز پر، آپ کے طیار محبت میں آپ کی محبت کی باغڈور پر کھنچے چلے آئے، اور ہمارے محترم شبروز کانپوری صاحب، محترم مدثر جونپوری صاحب، محترم زہیر سلطان پوری صاحب اور محترم قرطاس کربلائی صاحب جو آپ کے سامنے ہیں، مسلسل کئی سالوں سے آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق تو ہے لیکن مخلوق نہیں، رازق تو ہے لیکن مرزوق نہیں، رب تو ہے لیکن مربوب نہیں، وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں۔ یہ وہ رزق معرفت توحید ہے کہ جو محرم اسرار توحید اور مظہر صفات الہی مولا کائنات خلال مشکلات فلک جناب عزت مآب مولا غدیر جناب امیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے کائنات کو رزق معرفت توحید عطا کیا اور کائنات میں توحید کے رزق کو تقسیم کیا۔ غالباً اس سے قبل شاید میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آج طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس زاویے سے گفتگو کی جائے اور اس زمانے کو دیکھتے ہوئے اور حالات حاضر اور پریزنٹ ٹائم کے آئینے کو دیکھتے ہوئے ان تمام معاملات پر بولنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہمارا اور آپ کا اور ہمارے بچوں کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا، نہ امامت سمجھ میں آئے گی نہ رسالت سمجھ میں آئے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارے دو بھائی جو سگے بھائی ہیں ٹویٹر پر، فیس بک پر، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے لگتے ہیں، حالانکہ صحیح وہ بھی ہوتا ہے اور صحیح سامنے والا بھی ہوتا ہے، غلط ہوتی ہے بیچ کی جہالت کہ جو دونوں کو لڑوا دیتی ہے۔ اگر یہی جہالت معرفت کے ذریعے سے دور ہو جائے اور علم کے ذریعے سے دور ہو جائے تو پھر یہ اختلاف اتحاد میں تبدیل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب چونکہ جشن فاتح خیبر ہے، میں آخر میں جا کر ایک تبرک آپ کے حوالے کروں گا، لیکن اب چونکہ آج توحید کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی میں اگر نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے، عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے۔ جملے نہ بھی سمجھ میں آئیں تو بچے واہ واہ کرتے رہیں تاکہ ماحول بنا رہے اور یہ لگے کہ ہاں محفل ہو رہی ہے۔ طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ذوق ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر اب میں اس زبان کی باغڈور کو تنگ کر کے
میں آل محمد کی مدح کے خیمے میں اذن دخول لے رہا ہوں۔ المختصر، آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گلکدہ ارضی کو دیکھیں تو اسی واجب الوجود کا جمال نظر آئے۔ اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتہ کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا اور کب تک رہے گا۔ یہ تو محرم اسرار توحید ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کائنات میں آنے کے بعد بتایا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھیے اس لا الہ الا اللہ میں بھی کیفیت یہ رکھی کہ یہ ذوالفقرانہ انداز تھا کہ پہلے لا الہ کہا، یعنی پہلے تبرہ کیا، اس کے بعد تولا کا حکم دیا۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کلمہ توحید میں بھی پہلے تبرہ ہے، اس کے بعد تولا ہے، یعنی پہلے تم جھوٹوں کا انکار کرو تب ایک سچے کا اقرار مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دل میں صنم بھی بیٹھا ہو اور رحمان کی محبت بھی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ درس تو ہمیں ابتدائیہ طور پہ ہم کو یہ درس لے لینا چاہیے کہ جس وقت ہم کلمہ توحید کا ورد کرتے ہیں تو ذرا اس کے آہنگ کے اوپر غور کیجئے۔ کیا انتظام ہے قدرت کا کہ پہلے کہا کہ جھوٹوں کا انکار ہوگا، پھر ایک سچے کا اقرار مانا جائے گا۔ اب وہ پروردگار کہ جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو پھر ظاہر ہے کہ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ابھی نہیں بلکہ کبھی نہیں، بلکہ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے۔ موسیٰ جیسا کلیم اللہ نبی جو کوہ طور پہ جا کر امت کی عرضی جب توحید کے دفتر میں داخل کرے تو توحید کا جواب آئے موسیٰ ابھی نہیں، تم ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، تو ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے۔ صاحبان بلاغت، فصیح اللسان، بلغ الکلام، اہلیان زبان کے لیے یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ ہم موسیٰ جیسا نبی جب دیکھنے کی خواہش کرتا ہے تو کوہ طور پہ لنترانی سن کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور قوم راکھ ہو جاتی ہے، یعنی سرما بن جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس خدا کو تو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک بات بہت اہم کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، یاد رکھیے گا کہ وہ کبھی دکھائی دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہ اللہ نہیں مانتے کہ جو ہاتھ رکھتا ہو، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو چہرہ رکھتا ہو، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو پیر رکھتا ہو، بلکہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ اب اگر آپ صحیح و سالم ہیں اور بخار کی حالت میں لکھی گئی کتابوں کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں تو میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذہن دل میں اگر اتر جائے تو اس احقر الزمن حقیر فقیر عبد ذلیل سرافہ تقصیر اس کندہ ناتراش کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جس خدا کو اللہ کے ولی نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارے یہاں وہ خدا نہیں ہوتا کہ جو محشر کے میدان میں ایک نوجوان لڑکے کی شکل اختیار کر کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ہم اس خدا کو بھی نہیں مانتے کہ جب جہنم کہے گا حل من مزید، مجھے اور چاہیے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اپنا دایاں پیر ڈال دے گا۔ اور ہاں دیکھیے عجیب عجیب عقیدے ہیں صاحب، کیسے کیسے بخار کی حالت میں یہ عجیب باتیں کی گئی ہیں۔ اچھا بخار ان کے دماغ پہ تھا اور الزام رسول کے دماغ پہ لگا دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ اب آپ ذرا محسوس کیجئے کہ پروردگار عالم جو کبھی دکھائی نہیں دیتا، میں اتر متوجہ رہیے گا، دیکھیں عطر لگاتے رہیے، لیکن جو توحید کی خوشبو میں بانٹ رہا ہوں اور ولایت کی خوشبو جو روح میں اتار رہا ہوں، اسے بھی ذرا محسوس کیجئے گا۔ محرم اسرار توحید یعنی علی ابن ابی طالب، یا ایک بات کہوں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک، یعنی جو 14 اللہ نے رہبران مطلق ہمیں عطا کیے، تو اس اللہ اکبر نے اس چھوٹی سی کائنات میں جب 14 اکبر دیے تو ایسے اکبر ملے کہ جن کے مثال نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، یعنی یہ 14 اس کی مثل نہیں ہے لیکن اس کی مثل ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا مثل کسے کہتے ہیں اور مثل کسے کہتے ہیں؟ بھائی اسی پہ بات کر کے میں مولا کائنات تک آ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور بہت اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، ماشاءاللہ کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ یوتھ میرے سامنے ہے، ذرا تعقل کیجئے، تدبر کیجئے
کہ کسی بھی انسان کو پہچانا جاتا ہے اس کی صفت کے ذریعے سے. یعنی اگر میں آپ کے سامنے نہ آؤں اور آپ کے سامنے ہمارے کوئی بھی ہمارا بھائی ہو اور میں کبھی آپ کے علاقے میں نہ آیا ہوں اور لوگ یہ کہیں کہ بھئی قرطاس صاحب نظامت ایسے کرتے ہیں، تو پھر آپ اس صفت کو پہلے دیکھیے گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ثانی قرطاس ہو، اور ثانی کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے کہ جس کی شباہت کے آئینے میں بال برابر کا فرق نہ ہو. یعنی بولے تو اصل کی طرح، وہ اٹھ جائے تو اصل کی طرح، ٹھہر جائے تو اصل کی طرح. یعنی گفتار، رفتار، کلام، زبان، بیان، زیر و زبر اور نقطے میں کوئی فرق نہ ہو، اسے کہتے ہیں ثانی. اسی لیے یہاں پر ثانی ہے. اب دیکھیے رجب کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، آپ کو تو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. شعبان کا مہینہ شبیہوں کا مہینہ ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، شعبان کا مہینہ شبیہوں کا مہینہ ہے. اور ثانی کا اطلاق جو ہے وہ صرف بنو ہاشم کے گھرانے میں ہے. محمد کو دیکھا تو شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بھیجا، تو یعنی ثانی کا اطلاق علی اکبر کے اوپر ہوا. یہاں تک کہ روایت میں واقعہ موجود ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ گراف ایجنسی کے ذریعے یہ بات کہہ رہا ہوں اور پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں کہ جناب علی اکبر رسول اللہ سے اتنا مشابہ تھے کہ عرب میں علی اکبر کو دیکھ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. یعنی دیکھا علی اکبر کو اور کلمہ محمد کا پڑھا. ایک صلوات بر محمد وآل. بس یہ آخری بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں مرزا سلامت علی دبیر کی روح سے اجازت لیتے ہوئے اپنی نظمی نظامت کے سفر کا آغاز کر لوں گا. لیکن بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان کا کمال ظہور میں نہیں آتا تب تک اس کی معرفی اور اس کی پہچان نہیں ہوتی. آپ اشارے سے نہیں بتا سکتے کہ وہ علم جا رہا ہے. دیکھیں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. آپ اشارے سے نہیں بتا سکتے کہ وہ نظامت جا رہی ہے. آپ اشارے سے نہیں بتا سکتے کہ وہ شاعری بیٹھی ہوئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لہجہ بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں یہ علم بیٹھا ہوا ہے. نہیں، علم کو پہچاننے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. عدل کو پہچاننے کے لیے عادل کا ہونا ضروری ہے. قدرت کو پہچاننے کے لیے قادر کا ہونا ضروری ہے. شعر کو پہچاننے، شاعری کو پہچاننے کے لیے کسی شاعر کا ہونا ضروری ہے. اب تھوڑا سا دقیق جملہ ہے لیکن اپنے بزرگوں سے میں دعائیں چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، صفت پہچانی جاتی ہے موصوف کے ذریعے سے. یعنی صفت کو پہچاننے کے لیے کسی موصوف کا ہونا ضروری ہے، اور صفت متقاضی ہوتی ہے کسی موصوف کی کہ جب وہ کمال دکھاتا ہے تو جو کمال اس کے اندر ہوتا ہے ذات اس اعتبار سے پہچانی جاتی ہے. اب ایک بات بتائیے، اتنے بڑے مجمع سے میرا سوال ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھئی پورا قرآن گواہ ہے. اللہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب گھر جائیے گا اس جشن کے بعد، جن کی مائیں حیات ہیں، جن کے والدین حیات ہیں، تو اس محفل کے بعد اپنے گھر جا کر والدین کو شکرانے کے طور پہ ایک سلام ادب کر لیجئے گا کہ اس آغوش میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں جہاں پہ ابلیسی توحید نہیں دی جا رہی ہے بلکہ علوی توحید دی جا رہی ہے، اور وہاں وہ توحید کا رزق بانٹا جا رہا ہے کہ جو محرم اسرار توحید علی ابن ابی طالب نے معرفت رزق توحید بانٹا ہے. میں تب دیکھیے عزیزان گرامی، قدرت کو پہچاننے کے لیے قادر کا ہونا ضروری، عدل کو پہچاننے کے لیے عادل کا ہونا ضروری، علم کو پہچاننے کے، میں تب دیکھیے بہت اہم بات کر رہا ہوں، علم کو پہچاننے کے لیے عالم کا ہونا ضروری، شاعر کو پہچاننے کے لیے شاعری کو پہچاننے کے لیے شاعر کا ہونا ضروری. اب ایک بات اتنا بڑا مجمع مجھے بتائے، اور پڑھے لکھوں سے میرا تعلق ہے اور اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں، عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ سے کہیں گے کہ ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. چاہیے علم کلام کی بحث چھیڑ رہا ہوں اور اس کو پانی کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علماء سے جا کے پوچھئے، یہاں مظفر پور سے لے کر حوزہ علمیہ قم مقدس المصطفیٰ یونیورسٹی سے لے کر سیریا تک، اور سیریا سے لے کر مشہد مقدس تک، اور وہاں سے نجف اشرف تک کی قرطاس کربلائی کی ذمہ داری ہے کہ یہ علم کلام کی بحث ہے. ہمارے پاس ابلیسی توحید نہیں ہے، ہمارے پاس علی والی توحید ہے کہ جو علوی توحید اللہ علی نے ہمیں بانٹی ہے اور رزق معرفت توحید دیا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن ناراض ہونا کیفیت ہے، خوش ہونا یہ کیفیت ہے، اور جس میں کیفیت پائی جائے وہ کچھ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا.
دیکھیں میں عجیب بات آپ کو عجیب ملک میں میں لے آیا ہوں اور میری تقریر عجیب منزل پہ ہے. آپ لاکھوں سلام کیجئے گھر جا کر کہ آپ کس گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں. کم سے کم اللہ نے آپ کو علی جیسا مظہر صفات الہی اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ علی نہ ہو تو کبھی توحید ثابت نہ ہو پائے. اس لیے کہ ناراض ہونا کیفیت ہے, خوش ہونا آخری بات ہے, خوش ہونا کیفیت ہے. آج کی رات کا تحفہ دے رہا ہوں. ناراض ہونا کیفیت, خوش ہونا کیفیت, لیکن جس میں کیفیت پائی جائے وہ کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. اب ایک بات بتائیے, پتہ کیسے چلے کہ انسان ناراض کب ہے اور خوش کب ہے؟ کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رسول کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. اس کو آپریٹ کرنے والے اس کا آپریٹنگ سسٹم اپنے حساب سے طے کرتے ہیں اور پال کے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب ایک بات بتائیے, جب بچہ پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا, اس کے ذہن پر, اس کے وجدان پر, اس کی تھنکنگ پر, اس کی مینٹیلٹی پر, اس کے فکر پر, اس کے ذہن پر ابھی اس کے دماغ پر کوئی کلچر غالب نہیں آیا, کوئی ریلیجن غالب نہیں آیا. جب وہ پیدا ہوا ایک چچا کی گود میں گیا تو ہنسنے لگا, ان کی گود میں گیا تو رونے لگا. اس کے منہ میں زبان تو ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے. یہ زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ میں ناراض ہوا یا خوش ہوا, لیکن چہرے کے اتار چڑھاؤ نے بتا دیا کہ اس کے دل کے حالات کیا ہیں. ابھی آپ نہیں پہنچے. وجہ کہتے ہی اسے ہیں, چہرہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اندر کے حالات کی خبر کو باہر تک پہنچا دے. یعنی بچہ جب ان کی گود میں گیا تو ہنسنے لگا, آپ کی گود میں آیا تو رونے لگا. یعنی بچے نے کوئی کلام نہیں کیا لیکن بچے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نے بتایا کہ ان سے خوش ہے اور ان سے ناراض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ بتاتا ہے کہ انسان کچھ نہ بھی بولے تو چہرے کا اتار چڑھاؤ بتاتا ہے کہ کس سے یہ بچہ ناراض ہے اور کس سے خوش ہے. لیکن خدا کی قسم ہم موسیٰ جیسا نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. تو اب میرا سوال ہے کہ اور مسلمان پتہ نہیں اللہ کا چہرہ ثابت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, لیکن کم سے کم ہمارے یہاں چہرے والا اللہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ہاتھ رکھنے والا اللہ نہیں ہوتا, جسم رکھنے والا اللہ نہیں ہوتا. تو اب کیسے پتا چلے کہ اللہ ناراض کب ہوا اور خوش کب ہوا؟ تو عجب نہیں کہ رسول کی حدیث بڑھ کے سہارا دے. اگر یہ پتا کرنا ہے کہ اللہ ناراض کب ہے اور خوش کب ہے تو کائنات میں دیکھو کہ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں. آج کہ میری بات واضح ہو جائے, کائنات میں نظر دوڑاؤ کہ وجہ اللہ کس کا خطاب ہے. اگر علی خوش ہیں تو اللہ خوش ہے, آپ اس میں تعجب میں نہ پڑیے گا. علی خوش ہیں تو اللہ خوش ہے, علی ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. عزیزان گرامی, علی ٹھوکر مار کے مردے کو جلاتے ہیں, پہچانا خدا جاتا ہے. ہاں, نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت حسین کرتے ہیں, پہچانا خدا جاتا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہودی کے گھر میں پہنچتی ہیں اور جب دلہن مر جاتی ہے, باراتی بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو مظہر صفات الہیہ یعنی بی بی زہرا کہ جو حجتوں کی حجت ہے مصلی بچھاتی ہیں, ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں, بارگاہ خداوندی میں دعا کرتی ہیں. کمال زہرا کا ہوتا ہے, پہچانا خدا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 کو ماننے والوں کے لیے مبارکبادی یہ ہے کہ کم سے کم تمہارے پاس توحید بھی سلامت ہے, امامت بھی سلامت ہے, رسالت بھی سلامت ہے. اب زہیر صاحب اور مدثر صاحب کو دیکھتے ہوئے ایک شعر سے بڑا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس بگڑے ہوئے دور میں بڑی سدھری ہوئی بات کرنے جا رہا ہوں, اسے سدھرے ہوئے انداز سے سماعت کر لیجئے گا اور بڑے سدھرے ہوئے انداز سے میں پہنچا رہا ہوں کہ ابتدائی فضائل علی کے سننے کے بعد جو لوگوں کو غلو کا فلو ہو جاتا ہے, کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں یہ بخار جلدی نہیں چڑھتا, لیکن جنہیں چڑھ جاتا ہے انہیں اس لیے چڑھتا ہے کیونکہ جن کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہے وہ علی کے ابتدائی فضائل کی گرمی سے پگھل جاتا ہے. سلامت رہیے, آباد رہیے. ایک صلوات اپنی سلامتی کے لیے پڑھیے آپ حضرات. بس
میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا۔ اور عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے تاکہ ولایت بھی سمجھ میں آئے، رسالت بھی سمجھ میں آئے اور امامت بھی سمجھ میں آئے۔ یہ ہمارے یہاں مجلسوں میں جشن فاتح خیبر ہے۔ میں ایک جملہ تبرکاً آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ جو جشن فاتح خیبر ہے ہمارے یہاں مجلسوں میں، ہمارے یہاں محفلوں میں ایک ہمارے بزرگوں نے جو تحریک چلائی وہ آج تک تہذیب سلامت ہے کہ کسی شعر کے بعد جو نعرہ آپ کو یاد ہے وہی نعرہ لگاتے ہیں آپ اور کہتے ہیں نعرہ حیدری۔ تو کچھ لوگوں کو، مجھے پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، گراف ایجنسی پہ ببانگ دوہل یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ پڑھا لکھا تو سمجھ جاتا ہے لیکن جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کے بہکنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے علم کو سنبھال نہیں پاتا اور جام چھلک جاتا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ مجلسوں میں نعرہ حیدری یوں ہی نہیں لگایا جاتا، اپنے بزرگوں کی تہذیب کو سلام کیجئے۔ اور اس وقت میں خطابت اور نظامت کے ہاتھوں سے آپ کے جو جذبہ ولا کو سلام کرتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو جشن فاتح خیبر کا ہے کہ یہ نعرہ حیدری ہماری تہذیب ہے، ہمارا مذہب ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ دشمنوں کے لیے اس سے اچھی تلوار کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ وہ کیسے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ کیوں رائج کیا مجلس اور محفل میں، کہ کیوں رائج کیا، کہا کہ تاریخ میں بہت سی جنگیں ہیں لیکن واحد جنگ ہے جنگ خیبر کہ جہاں پہ مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تو علی نے اپنا تعارف علی کے ذریعے نہیں کرایا، زرحام کے ذریعے نہیں کروایا، غضنفر کے ذریعے نہیں کروایا، وصی رسول کے ذریعے نہیں کروایا، ولی اللہ کے ذریعے نہیں کروایا، بلکہ اس نام کا انتخاب کیا کہ جو والدہ گرامی نے رکھا تھا اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کہ میری ماں نے۔ یہ جملے تو جوش خطابت میں لوگ کہہ جاتے ہیں کہ پورا خیبر جانتا ہے یا پوری دنیا جانتی ہے، یہ تاریخ میں جملے نہیں ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ ایک عالم دین کے استقبال کے لیے بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہمارا مطلب بہت مضبوط ہونا چاہیے اور ہم تو بزرگوں کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم نیچے بیٹھ جائیں گے۔ حضرات ایک صلوات پڑھنا آپ یہاں بھول گئے۔ حیدری دیکھیں ماشاءاللہ آپ تو سرخ رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے ہیں، شاید سویٹر پہنے ہوئے ہیں، یہ سرخ رنگ کی جیکٹ نہیں ہے، یہ تبرہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ ہاں مرحبستان سے گزر جائیں تو نہ جانے کتنے مرحب کا قتل ہو جائے۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ یہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے ہی تو سقیفہ میں آگ لگاتے ہیں صاحب، ورنہ اس بگڑے ہوئے دور میں سدھری ہوئی باتیں کرنے والے کہاں بچے ہوئے ہیں۔ ہم نے بزرگوں کی نالین سیدھی کی ہے تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ مدحت آل محمد کا پہاڑ ہے اور کوہ طور ہے کہ جہاں سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی بس ایک جملہ کہ جشن فاتح خیبر ہے، اس عنوان کو دیکھیے، جشن فاتح خیبر، لقب شراء کے فاتح بننا اور ہے، ہاں کمال دکھا کر فاتح خیبر کا خطاب لے لینا یہ اور ہے۔ جشن فاتح خیبر، دیکھیں باتیں ہوتی رہیں گی لیکن یہ جملہ بڑا قیمتی دے رہا ہوں۔ جشن فاتح خیبر، ہمارے بزرگوں کی تہذیب یہ رہی کہ اس جنگ خیبر کی رعایت سے بابو بھائی محفلوں اور مجلسوں میں نعرہ حیدری لگوایا تو پڑھے لکھوں کو برا نہیں لگا، لیکن زیادہ پڑھے لکھوں کو زیادہ برا لگا کہ بھئی نعرہ حیدری کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا نعرہ حیدری خیبر کی یاد دلاتا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہا جب مولا نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بھئی خیبر ویبر جانتا ہے یہ سب نہیں، میں نے پڑھا ہے، جو روایت میں جملے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، جوش خطابت کے جملے اور ہوتے ہیں لیکن جو روایت کے جملے ہیں بتا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اب بھی آپ رعایتوں پہ داد نہیں دیں گے، جیسے ہی نام حیدر آیا مرحب کو مرحب کی ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اب بزرگوں نے یہ طے کر لیا قیامت تک محفل اور مجلس میں یہی نعرہ حیدری لگے گا تاکہ قیامت تک مرحب کی آنے والی اولادوں کو ان کی ماں یاد آتی رہے۔ حیدری بس آئیے اب جشن فاتح خیبر ہے، مدح مولا کائنات حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب ہو رہی ہے۔ ہمارے درمیان ہمارے محترم مدثر جون پوری صاحب، ہمارے زہیر سلطان پوری صاحب اور ہمارے زین سلمہ یہ تو صاحب
جب جب یہ پڑھتے ہیں کبھی سہیل کی یاد دلا دیتے ہیں، کبھی سلیم کی یاد دلا دیتے ہیں ذہن صاحب، اور الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر سال کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے علاقے کا چمکتا ہوا وہ ستارہ ہے کہ جب آپ نے داد و تحسین سے اسے اور معراج عطا کی تو کل یہ مدحت کے کائنات کے آسمان کا سورج بنے گا جس کی شعاعیں پوری کائنات میں پھیلیں گی، تو پہچانا یہ نہیں جائے گا، اس کی کرنوں سے اس سورج کے علاقے کی پہچان ہو جائے گی، اور ان کے بزرگوں کو لوگ دعائیں دیں گے۔ آئیے، میری نظامت کا تھوڑا سا رخ الگ ہے، میں بزرگوں کے شعر زیادہ پڑھنے لگا ہوں، اب پتہ نہیں کون سے بیاض کے پنے پلٹ دیے ہیں، پروردگار کی طرف سے جو توفیق ہوئی ہے۔ میں مرزا دبیر سے شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ میر انیس پہ نظامت ختم کر دوں گا، اس لیے کہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں پہلے ربائی پڑھتا ہوں مرزا سلامت علی دبیر کی۔ فرماتے ہیں، اور یہ صاحب مظفر پور کے لیے کچھ الگ سے تیاریاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ زیرک افراد بیٹھتے ہیں۔ میں مرزا دبیر کی ایک ربائی سے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا۔ میں نے کہا آپ کا انداز ہی سننے کا الگ ہے، اس لیے میں مرزا دبیر سے شروع کر رہا ہوں، اور اکثر محفلوں میں نے مرزا دبیر سے ہی شروع کی ہے، اپنی نظامت کا آغاز کیا ہے۔ فرماتے ہیں، محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، نے مال، زبان دیکھیں، نے مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا۔ کیا زہد ہے، کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔ یہ مظفر پور ہے صاحب، آپ بہت نوازتے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ اچھا، ایک دو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ قرطاس صاحب نے یہ کیا پڑھ دیا، تو میں ان کو اور تھوڑا سا قریب کروں اور تلقین والے مصرے ان تک لے جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کوئی مصرع جو ہے شکل اختیار کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن دل میں اتر جائے۔ فرماتے ہیں، روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔ اب مرزا دبیر آگے بڑھ کے کہتے ہیں، عجیب مضمون اپنے زمانے میں رقم کیا۔ مرزا سلامت علی دبیر نے کہا، حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے۔ دیکھیں ربائی میں پڑھ رہا ہوں صاحب ابھی، حیدر کو جو، اب اس کو ذرا اٹھائیے گا کیونکہ آپ پہ یقین ہے۔ حیدر، کل میں ممبئی زینبیہ ہال میں تھا، لیکن مصرے کو مجمع نے ویسے نہیں اٹھایا، لیکن مجھے یقین تھا کہ مظفر پور والے ہو سکتا ہے کہ قبول کریں۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے، شاباش، زبان دیکھیں، شاباش قدیر ازلی کہتا ہے۔ کہتے ہیں نصیری تو علی کو اللہ۔ ارے صاحب مرزا دبیر ہیں، کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نصیری تو علی کو اللہ، بندہ اللہ کو علی کہتا ہے۔ یہ مرزا سلامت علی دبیر ہیں، ذرا احتیاط دیکھیے کہ کہتے ہیں نصیری تو علی کو اللہ۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اتنی دیر جو ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں تو کچھ سمجھیے گا، اس لیے میں دو ربائی اور پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ آپ کو تو پتہ ہے میں ایک بند دو بند کر کے پورا دیوبند سنانے والا ناظم نہیں ہوں صاحب، جہاں سے ماحول سازگار مل جاتا ہے وہاں سے شاعر میں آپ کے حوالے کر دیں۔ آپ کی ذوق سماعت کی نظر آج کی محفل کا تحفہ دے رہا ہوں۔ ایک ربائی ہو سکتا ہے کہ میں نے پچھلے برس پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیکن اگر نہیں پڑھی ہے تب بھی داد دیجیے گا، پڑھ دی ہے تب بھی داد دیجیے گا، کیونکہ آج جو ربائی پڑھنے جا رہا ہوں وہ بالکل نہیں۔ ایک ربائی سنیے، میر مونس کی میر انیس کے بڑے بھائی، کون؟ یارے اسے کم سے کم نیا طبقہ یاد رکھے، میر انیس کے بڑے بھائی میر مونس۔ اور ایک ربائی سنیے مرزا دبیر سلامت علی دبیر اللہ مقامہ کی۔ میر مونس کہتے ہیں کہ مجرئی دل سے فغاں آ جگر سے نکلے۔ میں نظامت دہرانے کا عادی نہیں ہوں، ہاں میں اس لیے کہ ایک ربائی کے ذریعے یہ میں تمہید بنا رہا ہوں تاکہ وہ مرزا سلامت علی دبیر کو پہنچاؤں۔ میر انیس کے بڑے بھائی میر مونس فرماتے ہیں، مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدے تر سے نکلے۔ صاحب کیا لاج رکھ رہے ہیں آپ، ہاں؟ غم سرور میں لہو دیدے تر سے نکلے، ایک حر ایک غلام، شامیانہ محشر میں بدل جائے اگر مصرع پہنچے، ایک حر ایک غلام
ایک پسر ایک بھائی، چار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. صاحب یہ میر انیس کے بڑے بھائی ہیں، میر مونس. اچھا سن لیا آپ نے. اب آئیے میں نے چشمہ اتار دیا آپ کی نظر سے نظر ملا کے. اب مرزا دبیر کی بالکل نئی ربائی. میر دیکھیں یہ سب رٹنے سے نہیں آتا ہے، تلاش کرنے سے یہ چیزیں آتی ہیں. تو وہ در نایاب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رٹی رٹائی بات نہیں کر رہا ہوں. میر مونس نے جو ربائی کہی کہ ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی، چار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. تو اس میں جو چوتھا مصرع ہے اس میں 4 اور 5 کی رعایت رکھی میر مونس نے. لیکن تیسرے مصرے کو مرزا دبیر نے جب اٹھایا تو مضمون بدل دیا، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب مرزا صاحب بولیں اور نہ پہچانے جائیں. فرماتے ہیں مجرئی صبح نہ کیوں چاک گرے بان نکلے. نہیں مظفر پور نوازے تو میں آگے بڑھوں. آپ مرزا دبیر ہیں، کہتے ہیں مجرئی صبح نہ کیوں چاک. آخری ربائی ہے شاعر آپ کے حوالے. مجرئی صبح نہ کیوں چاک گرے بان نکلے، چاند زہرا کا چھپے نیر تاباں نکلے. ارے سلامت رہیے. چوتھا مصرع اٹھائیے گا. کیا شاعری کی لاج رکھ رہے ہیں آپ. سلامت رہیے مرزا دبیر. اب دیکھیں تیسرے مصرے کو مفہوم کو کہاں سے کہاں مرزا دبیر لے گئے. فرماتے ہیں مجرئی صبح نہ کیوں چاک گرے بان نکلے، چاند زہرا کا چھپے نیر تاباں نکلے. ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی، فوج کفار سے یہ 4 مسلمان نکلے. یہ صاحب مرزا دبیر ہیں جو میں نے آپ کو سنایا. مجرئی صبح نہ کیوں چاک گرے بان نکلے. بابو بھائی کبھی وعدہ نہ لیجئے گا تب بھی میں آؤں گا آپ کے ہاں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. مجرئی صبح نہ کیوں چاک گرے بان نکلے، چاند زہرا کا چھپے نیر تاباں نکلے. ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی، فوج کفار سے یہ 4 مسلمان نکلے. وہ میر مونس تھے اور یہ مرزا دبیر تھے. اب آئیے آپ ہی کے علاقے کا ایک بڑا چمکتا ہوا ستارہ، اور جسے میں کم سے کم 2-3 سال سے اپنی نظامت میں سن بھی رہا ہوں اور آپ کو سنوا بھی رہا ہوں. آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہا ہوں. میری مراد ہے محترم زین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. تصویر کا رنگ تو گہرا ہے، زین صاحب کے ذریعے اور گہرا ہو جائے، اس لیے میں بڑی تیزی سے سفر طے کر کے ان کی خدمت میں پہنچ گیا. آپ کو اجازت ہے آپ بغیر کہے بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. جناب حاضرین محفل سلام علیکم. آپ لوگوں کو اس جشن بابرکت جشن پرمسرت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دیں حضرات. چند اشعار سماعت فرمائیں گے حضرات. آئینہ دشمن حیدر کو دکھایا جائے، آئینہ دشمن حیدر کو دکھایا جائے، فتح خیبر کا مزہ ان کو چکھایا جائے، فتح خیبر کا مزہ ان کو چکھایا جائے. واقعہ لوری میں
بچوں کو سنایا جائے، واقعہ لوری میں بچوں کو سنایا جائے، واقعہ لوری میں بچوں کو سنایا جائے، دودھ کی طرح سے گھوٹی میں پلایا جائے، دودھ کی طرح سے گھوٹی میں پلایا جائے، فتح خیبر کو کیا قوت ربانی سے، کیا مصرع ہے، فتح خیبر کو کیا قوت ربانی سے، حق کا پیغام زمانے کو بتایا جائے، حق کا پیغام زمانے کو بتایا جائے، کون تھے کیا تھے علی یہ بھی بتایا جائے، ان کے اوصاف کو سینے سے لگایا جائے، ان کے اوصاف کو سینے سے لگایا جائے، صرف لفظوں سے نہیں کہنے کا قائل ہوں میں، اپنا کردار زمانے کو دکھایا جائے، کربلا ایک نمونہ ہے زمانے کے لیے، کسی مومن کا کبھی دل نہ دکھایا جائے، کسی مومن کا کبھی دل نہ دکھایا جائے، کربلا ایک نمونہ ہے زمانے کے لیے، کسی مومن کا کبھی دل نہ دکھایا جائے، کسی مومن کا کبھی دل نہ دکھایا جائے، ہم پہ لازم بھی ہے ملزوم بھی واجب بھی ہے، ہم پہ لازم بھی ہے ملزوم بھی واجب بھی ہے، جشن خیبر کا ہر ایک سال منایا جائے، جشن خیبر کا ہر ایک سال منایا جائے، میں ہوں مداح علی عاشق سرور ہوں میں، ایک صلوات کا ساتھ اجرات، میں ہوں مداح علی عاشق سرور ہوں میں، قد میرا داد سخن دے کے بڑھایا جائے، قد میرا داد
سخن دے کے بڑھایا جائے. اتنے سکون سے پڑھ رہے ہو ذہن کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس سکون سے داد کا درے خیبر ادھر اکھڑ رہا ہے. نعرے صلوات کا سلام. آئینہ دشمن حیدر کو دکھایا جائے. فتح خیبر کا مزہ ان کو چکھایا جائے. نعرے صلوات کا سلام دیجیے. یہاں سے چند اشعار اور سماعت فرما لیں حضرات. خدا کے گھر میں گر پیدا نہیں شیر خدا ہوتا. خدا کے گھر میں گر پیدا نہیں شیر خدا ہوتا. مسلمانوں بتاؤ پھر رسول حق کا کیا ہوتا. مسلمانوں بتاؤ پھر رسول حق کا کیا ہوتا. ابو طالب کو کافر کہنے والوں یہ تو بتلاؤ. لقب خیبر شکن کا پھر کہو کس کو ملا ہوتا. لقب خیبر شکن کا سلامت. لقب خیبر شکن کا پھر کہو کس کو ملا ہوتا. اگر پیدا نہ دنیا میں سکینہ کا چچا ہوتا تو دنیا بے وفا ہوتی. نہ کوئی با وفا ہوتا تو دنیا بے وفا اگر پیدا نہ دنیا میں سکینہ کا چچا ہوتا تو دنیا بے وفا ہوتی. نہ کوئی با وفا ہوتا تو دنیا بے وفا ہوتا. تو دنیا بے وفا ہوتی. نہ کوئی با وفا ہوتا. شب ہجرت سے ثابت ہو گیا منصوبے مشرک. نہ ہوتے مرتضیٰ تو
مصطفیٰ کا فاتحہ ہوتا نہ ہوتے مرتضیٰ تو مصطفیٰ کا فاتحہ ہوتا نہ دیتے گر حسین ابن علی سجدے میں سر اپنا خدا کی بندگی کا پھر کہو کیسے پتہ ہوتا خدا کی بندگی کا پھر کہو کیسے پتہ ہوتا خدا کے گھر میں گر پیدا نعرہ صلوات چند اشعار اور سماعت فرما لیں حضرات حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نعرہ صلوات کا سلام حضرات تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے باواز بلند صلوات پڑھ کے ایک اور صلوات کا سہارا حضرات نعرہ حیدری نعرہ خیبری نعرہ صلوات چند اشعار اور سماعت فرما لیں حضرات جس جگہ محفل ولا ہوگی جس جگہ محفل ولا ہوگی وہ بھی جنت کا آئینہ ہوگی وہ بھی جنت کا آئینہ ہوگی جو بھی رکھتا ہے دل میں بغض علی جو بھی رکھتا ہے دل میں بغض علی اس کی ہر نسل بے حیا ہوگی اس کی ہر نسل بے حیا ہوگی تو مانگ لینا امام باڑے میں تو مانگ لینا امام باڑے میں تیری مقبول ہر دعا ہوگی تیری مقبول ہر دعا ہوگی میری بستی میں سج رہا ہے علم میری بستی میں سج رہا ہے علم اب ہوا ظلم کی ہوا ہوگی اب ہوا ظلم کی ہوا ہوگی ہم منائیں گے جشن محشر میں قتل محسن کی جب سزا ہوگی کوئی زینب کا کر رہا
लगा है तवाफ, कोई ज़ैनब का कर रहा है तवाफ, गौर से देखो हाजरा होंगी, गौर से देखो हाजरा होंगी। फर्श महफिल पे जो पढ़ी है सुहेल, उससे आला नमाज क्या होगी, उससे आला नमाज क्या होगी। नारे साहब। हाँ नहीं आते हैं भाई। एक साल सुहेल साहब थे माशाल्लाह, मुदस्सिर साहब, हाँ वादा लिया था और सुहेल साहब पहुंच नहीं पाए थे, तो उसके बाद उनकी जो कमी पूरी की थी और बिल्कुल याद नहीं आई उसके बाद। भैया इसको काट वाट देना, एडिट कर देना। जैन साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी सलीम भाई की याद दिलाती हूँ, ज़्यादातर सुहेल साहब का कलाम। अच्छा, एक नसीहत हमने जैन साहब से पहले साल की थी, उस नसीहत पे इन्होंने अमल इस साल करके दिखाया है। मैंने इनसे कहा था कि अभी आप कम से कम 5-6 साल तक जिस स्केल में पढ़ रहे हैं उस स्केल से नीचे आ जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उस नसीहत के ऊपर अमल किया है और इंशाअल्लाह बतौफीक इलाही बताईद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला इन्हें बहुत तरक्की इनायत करेंगे। आइए हजरात, इन्होंने एक शेर पढ़ा कि उसका मफहूम ये था कि अगर सकीना का चचा पैदा नहीं होता तो दुनिया में कोई बावफा, उसका मफहूम यही था। अब आइए, नशे विलायत हज़ार आफशा हो और आपकी शहरग हयात पर विलायत अली की चादर तनी हुई है, तो मैं जाम पिलाने के लिए तैयार हूँ, सुराही रखी हुई है, भींच के पीजिएगा, तकल्लुफ़ न कीजिएगा। अहले ज़बान के लिए ये कसीदे का जुमला मैंने आपके हवाले किया। आपका तबस्सुम है कहूँ कि मेराज पे पहुँच रहा है, आपको ख़ुद नहीं पता कि कितने हुरमुल्लाज़ादों के कलेजे छलनी हो रहे हैं। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हैं पीछे ये विलायत का रंग ओढ़े बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 32 दांतों के पहरे से ज़बान आज़ाद कीजिए। ये नसीम सहर चला रहे थे, आप सुकून से समाअत के बिस्तर पे आराम कर रहे थे, तो मैं चाहता ये हूँ कि आपकी समाअत पर अपनी सौती आहंग का असा मार कर दाँत का रास्ता निकाल लूँ। अब आइए, उलमाए किराम ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है। मैं उस्ताद कमर जलालवी कि 3 बंद पढ़ता हूँ, तो 3 बंद का ये मतलब नहीं है कि 15-20 मिनट, मैं 3 बंद इंशाअल्लाह 3 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। और उससे पहले एक बैत सुनानी मकसूद है जो आज की महफिल के लिए बिल्कुल नई होगी। एक शेर चूँकि जैन भाई ने सुनाया, हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने पढ़ा कि अगर चचा सकीना का पैदा नहीं होता, यानी मौला अब्बास के हवाले से उनकी आमद ना होती, तो कायनात में कोई बावफा नहीं होता। एक बंद उस्ताद कमर जलालवी ने इस हवाले से कहा कि इब्ने साद लश्कर से क्या कह रहा है, फिर लश्कर इब्ने साद से क्या कह रहा है, और फिर आखिरी बंद है छोटे हजरत लश्कर को मुखातब करके क्या कह रहे हैं। बस उसके बाद शायर आपके हवाले होगा। और मैं चाहता ये हूं कि थोड़ा सा वो आवाज मुझे दिखे जो इस जश्न में मिलती है। आइए, मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूं। उस्ताद कमर जलालवी फरमाते हैं, बढ़ते थे जितना हजरत अब्बास से नामदार। जरा तेवर देखिए मिस्र उस्ताद कमर जलालवी, जो पढ़ने वाले बैठे हैं उनको लुत्फ आएगा। फरमाते हैं, बढ़ते थे जितना हजरत अब्बा। मुदस्सिर भाई, ज़ुहैर साहब, बिल्कुल नई होगी बैत, शायद आपने निज़ामत में किसी उम्र की निज़ामत से ना ये बैत सुनी हो, तो इस उम्र से सुन लीजिए। मैं पढ़ता हूँ। फरमाते हैं, बढ़ते थे जितना हजरत अब्बा से नामदार, उतना ही इब्ने साद को होता था इंतशार। लश्कर की समत देख के कहता था बार बार, क्यों बुत बने खड़े हो, ये क्या है खुदा की मार। देखिए जबान देखिए, क्यों बुत बने खड़े हो, ये क्या है खुदा की मार। डरते हो इतना, अक्ल में कुछ फेर तो नहीं, आखिर ये आदमी है कोई शेर तो नहीं। हाँ, थोड़ा सा और आइए, मैं एक बैत तक मैं आपको ले जा रहा हूँ, इंशाल्लाह माहौल तब्दील हो जाएगा। उस्ताद कमर जलालवी फरमाते हैं,
ابن سعد نے کہا کہ ڈرتے ہو اتنا عقل میں کچھ پھیر تو نہیں، آخر یہ آدمی ہے، کوئی شیر، عقل میں کچھ پھیر تو نہیں۔ استاد کا بھی جواب نہیں تھا۔ اب فوج، لشکر نے ابن سعد سے کیا کہا؟ کہتی ہے فوج یہ تیری قسمت کا پھیر ہے۔ کیا پانچویں مصرے کو اب دوسرے بند سے کیا ربط دیا گیا؟ کیا فرمایا تھا اس نے؟ کیا کہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا لشکر سے کہ ڈرتے ہو اتنا عقل میں کچھ پھیر تو نہیں، آخر یہ آدمی ہے، کوئی شیر تو نہیں۔ فوج کہتی ہے فوج یہ تیری قسمت کا پھیر ہے، ہم جانتے ہیں کتنا یہ غازی دلیر ہے۔ مدثر صاحب بیت سنیے گا، ہم جانتے ہیں کتنا یہ غازی دلیر ہے، ہم جانتے ہیں کتنا یہ غازی دلیر ہے۔ اب چھین لے گا نہر، اب چھین لے گا نہر، کوئی دم کی دیر ہے، جس سے کہ شیر کانپتے تھے اس کا شیر ہے۔ اب ایک ایک مصرے کی ندرت دیکھیے گا، جس سے کہ شیر، اب یہ لشکر کہہ رہا ہے ابن سعد اپنے کمانڈر سے، ابھی چھوٹے حضرت نہیں ہے بیچ میں، ابھی ملائین میں گفتگو ہو رہی ہے اور کمانڈر سے یہ بات کر رہی ہے فوج، اور کہہ رہی ہے جس سے کہ شیر کانپتے تھے اس کا شیر ہے۔ مشہور خلق نام خدا کے ولی کا ہے، اور تیور بتا رہے ہیں کہ بیٹا علی کا ہے۔ اب آئیے، جس بند کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے، میں علماء سے دعائیں چاہتا ہوں، اور ہمارے بزرگان جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے دعا چاہتا ہوں۔ استاد قمر جلالوی نے کیا قیامت کی بیعت کہہ دی، اب دونوں خاموش ہوئے، خیمے ہٹائے گئے۔ اب چھوٹے حضرت نے ابتر زادوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کہا، اترا گئے ہٹا جو لیے شاہ نے خیام۔ مصرع دیکھیے استاد قمر جلالوی، اترا۔ اچھا ایک تمیز سن لیجئے، اس لیے کہ اس بیت پہ داد 2024 میں کم ملتی ہے جب تک کہ میں وضاحت نہ کر دوں۔ جنگ بیر العلم کون نہیں جانتا؟ اس میں سب بچے جانتے ہیں، تو میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، جنگ بیر العلم جو کنویں میں علی نے جناتوں سے جنگ کی تھی، جب پانی لینے بھیجتے تھے تو یہ ڈول کاٹ لیتے تھے، تو پھر مولائے کائنات خود گئے اور جناتوں کے پہرے کو توڑتے ہوئے جنگ جیت کے پانی لے کر آ گئے۔ خدا کی قسم استاد قمر جلالوی نے یہ بیت نہیں کہی ہے، پورا دیوان سمیٹ دیا ہے۔ دوسی پورا رکھ کا رنگ وہاں دیکھیے گا، ابھی مظفر پور والا رنگ دیکھیے۔ مولا آپ کا فرماتے ہیں چھوٹے حضرت، اترا گئے ہٹا جو لیے شاہ نے خیام، دیکھوں جو روکے اب مجھے فوجوں کا ازدحام، دیکھوں جو روکے اب مجھے فوجوں کا ازدحام، فرزند شیر خالق اکبر ہوں لا کلام، اور تلوار کھینچ لوں تو نہ کوفہ رہے نہ شام۔ نہیں، چوتھے مصرے کی آپ نے ابھی حق نہیں ادا ہوا۔ اب یہاں سے میں علماء سے دعائیں چاہتا ہوں اور آپ سے داد چاہتا ہوں، شورا تشریف فرمائے، شاید یہ بھی پہلی بار یہ بیت سنیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ استاد قمر جلالوی نے کہا کہ اترا گئے ہٹا جو لیے شاہ نے خیام، دیکھوں جو روکے اب مجھے فوجوں کا ازدحام، فرزند شیر خالق اکبر ہوں لا کلام، اور تلوار کھینچ لوں تو نہ کوفہ رہے نہ شام، سمجھی ہے مجھ کو او سپہ بد صفات کیا، بیر العلم سے لے لیا پانی فرات کیا۔ ارے مولا آپ کو آباد رکھیں، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ استاد قمر جلالوی کی میں نے بیعت سنائی ہے اور پورا دیوان سمیٹ دیا۔ اچھا کچھ لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے مظفر پور کے بارڈر سے جانے ہی نہیں دیں گے، اور ڈر لگ رہا ہے انہیں دیکھ کے۔ یہ میں نے بیعت اردو میں پڑھی ہے، فارسی میں نہیں پڑھی ہے، عجیب بیعت کہی۔ فرماتے ہیں سمجھی ہے مجھ کو او سپہ بد صفات کیا، بیر العلم سے لے لیا پانی فرات کیا، بیر العلم سے لے لیا پانی فرات کیا۔ محترم استاد قمر جلالوی صاحب کے ان مصروں کے ساتھ ماحول سازگار ہے، ہم سما خراشی کے قائل نہیں ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، اب ہماری فہرست بیرونی فہرست ہے، اور ایک نام شاید ہمارے سرگوشی پھونکی گئی تھی جو حافظے کی بیاض میں درج ہے، عرفان صاحب کا، شاید میں نام صحیح لے رہا ہوں یا ہے صحیح نام ہے، عرفان صاحب، عرفان بھائی، اچھا یہ سامنے ہیں عرفان بھائی، دیکھیے عرفان بھائی سامنے ہیں، مجھے عرفان نہیں ہے اس وقت، اور جبکہ بہت اچھے سے معرفی ہے آپ کی، اور میں آپ کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، بہترین نظامت بھی آپ فرما رہے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب آپ عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہیں تو پھر آئیے کسی عرفان کو آپ تک پہنچایا جائے تاکہ وہ خود بھی عارف ہو اور عرفان کا رزق آپ کو تقسیم کرے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم عرفان صاحب کو
रोकते हुए यहीं पर इरफान साहब को रोक रहा हूँ। साहब इसी को निज़ामत कहते हैं। मैं इरफान भाई को यहीं रोक रहा हूँ और एक बैरूनी शायर, चूँकि आप इस वक्त बैरूनी शायर के लिए बैठे हुए हैं और मैं इरफान भाई से इजाज़त मांग रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी निज़ामत की बैसाखी का सहारा लेके इस मिदहत के कारवान को सरहद इल्तिवा से और क़रीब करूँ और सरज़मीन सुल्तानपुर की तरफ चलूँ और एक अजीम नाम आपके हवाले करता हूँ कि जिसे आज पूरा हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों से सुन रहा है। साहब, सरज़मीन अमहट विलायत की भी ज़मीन है, हाँ विला की भी ज़मीन है, तवल्ले की भी ज़मीन है और तबर्रे की भी ज़मीन है। जब आप जाइएगा तो आज़ादारी का माहौल ऐसा है कि अमहट चौराहे से पता चल जाता है यहाँ आज़ादार रहते हैं, और 13 रजब में जब सुर्ख परचम लगाते हैं तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पे फातह खैबर के मानने वाले रहते हैं। उस सरजमीन अमहट यानी सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जहाँ ये नहीं पहुँचे वहाँ इनका कलाम पहुँचा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब से कि वो आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रात ये मदहगुस्तरी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे, आप अपना फ़रीज़ अव्वली समझते हुए बाबाज़ बुलंद सलावत से इनका इस्तक़बाल करें। हाज़रीन महफ़िल, सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप सभी हज़रात को इस जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुजारिश करता हूँ थोड़ा करीब आ जाइए, आप लोग काफ़ी जगह आ जाइए भाई, थोड़ा सा करीब आ जाइए। अच्छा बाबू भाई के आगे कोई ऐसे नहीं है जैसे खत खींच दिया उन्होंने, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आगे आइए आप। हमारे नौजवानों को आगे रहना चाहिए भाई। अली के आ जाइए भाई, नौजवान लोग आ जाइए, बस जितने नौजवान भाई हमारे हैं करीब आ जाइए थोड़ा थोड़ा। बुजुर्ग जहाँ है वहीं रहे, कोई मसला नहीं। हज़रात, आपके दयारे मोहब्बत में पहली मरतबा तशरीफ़ लाया हूँ। माइक वाले से गुजारिश है थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ा दें, मेहरबानी होगी। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे। खुम में जिसको नबी ने मौला कहा, पूरी बेदारी चाहता हूँ। खुम में जिसको नबी ने मौला कहा, वो कोई और नहीं है, हैदर है। वो कोई और नहीं है, हैदर है। क्यों ना आए मलक मुज़फ्फरपुर, जब सजा जश्न फतह खैबर है। मिलके मिलके खुम में हजरात देखिए पहली मरतबा आपके दयारे मोहब्बत में आया हूँ, जो भी जैसा सुनते हैं इंशाल्लाह। हाँ, खुम में जिसको नबी ने मौला कहा, वो कोई और नहीं है, हैदर है। क्यों ना आए मलक मुज़फ्फरपुर, जब सजा जश्न फतह खैबर है। जब सजा जश्न फतह खैबर है। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे। फतह करने के लिए, फतह करने के लिए खैबर को हैदर आ
فتح کرنے کے لیے خیبر کو حیدر آ گئے، دیکھ کر یہ ماجرا ظالم کو چکر آ گئے، دیکھ کر یہ ماجرا ظالم کو چکر آ گئے، نیند رخصت حرملا کی آنکھ سے ہو جائے گے، کربلا کے داشت میں وہ دیکھو اصغر آ گئے، وہ دیکھو اصغر آ گئے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، کوشش ہے پہلے کے سارے نئے کلام پیش کیے جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ عشق علی میں حد سے گزرنا بنتا ہے، 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 اس کی خاطر دار پہ جانا بنتا ہے، اس کی خاطر دار پہ جانا بنتا ہے، آپ کو کل خیبر میں علم یہ مل نہ سکا، آپ کو کل خیبر میں علم یہ مل نہ سکا، آپ کو کل خیبر میں علم یہ مل نہ سکا، آپ کو کل خیبر میں علم یہ مل نہ سکا، آپ کا اس کو دیکھ کے جلنا بنتا ہے، عشق علی میں حد سے گزرنا بنتا ہے، آج علی کے دشمن چھپ کر روئیں گے، 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 آج علی والوں کا ہنسنا بنتا ہے، 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 عشق علی میں حد سے گزرنا بنتا ہے، اس کی خاطر دار پہ جانا بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ اب حضرات یہیں سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے اور پوری بیداری چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ نعرہ حیدر سے دشمن حیدر جلتے رہے ہیں، جلتے رہیں گے، نعرہ حیدر سے دشمن حیدر جلتے رہے ہیں، جلتے رہیں گے، ہاتھ اپنے بیٹھے ہوئے وہ گھروں میں ملتے رہے ہیں، ملتے رہیں گے، ہاتھ اپنے بیٹھے ہوئے وہ گھروں میں ملتے رہے ہیں، ملتے رہیں گے، اے میرے شیعوں جو گھر سے نکلنا، نعت علی سن لو واجب ہے پڑھنا،
رستے میں جتنے حوادث کھڑے ہیں ٹلتے رہے ہیں ٹلتے رہیں گے۔ اے میرے شیعوں جو گھر سے نکلنا، نادے علی سن لو واجب ہے پڑھنا۔ رستے میں جتنے حوادث کھڑے ہیں ٹلتے رہے ہیں ٹلتے رہیں گے، ٹلتے رہے ہیں ٹلتے رہیں گے۔ ہم پہ مصیبات پڑے لاکھ لیکن ارے دنیا کے آگے کبھی نہ جھکیں گے۔ ہم لوگ مجلس کا کھا کے تبرک پلتے رہے ہیں پلتے رہیں گے۔ ہم پہ مصیبات پڑے لاکھ لیکن دنیا کے آگے کبھی نہ جھکیں گے۔ ہم پہ مصیبات پڑے لاکھ لیکن دنیا کے آگے کبھی نہ جھکیں گے۔ جس کے نسب میں خرابی ہے کوئی ارے اس کو کبھی بھی نہ وہ چھو سکے گا، اس کو ہمیشہ ہی غازی کے پرچم کھلتے رہے ہیں کھلتے رہیں گے، کھلتے رہے ہیں کھلتے رہیں گے، کھلتے رہے ہیں کھلتے رہیں گے، کھلتے رہے ہیں کھلتے رہیں گے۔ ہم پہ مصیبات پڑے لاکھ لیکن دنیا کے آگے کبھی نہ جھکیں گے۔ ہم لوگ مجلس کا کھا کے تبرک پلتے رہے ہیں پلتے رہیں گے۔ نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں۔ جان دے دیں گے ہم علی کے لیے، جان دے دیں گے مجلسوں کے لیے، ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں، ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہاں سے آپ کی خاموشی ٹوٹے گی، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، مطلب بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر رہے ہرملا، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر رہے ہرملا،
بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، ایک بچے سے سرے مل کے حیدری حیدری حیدری، ہاں ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا۔ آپ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، اگر پسند آئے تو میرے ماں باپ کے حق میں دعا کریے گا، بات حقیقت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہاں ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا۔ مل کے علی علی، مل کے علی علی، ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا، علی 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 سلامت رہو، مولا سلامت رکھیں۔ ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا۔ پوری بیداری چاہتا ہوں، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا۔ سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا، خود اپنی ہار کا پیغام لے کے آئے ہیں، وہ ایک سر جو سر شام لے کے آئے ہیں، یزید ڈر کے تو کربو بلا نہیں آیا، ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں، جو کہنا حر تو علیہ السلام بھی کہنا، جو کہنا حر تو علیہ السلام بھی کہنا، جو کہنا حر تو علیہ السلام بھی کہنا، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا
نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں۔ جو کہنا حر تو علیہ السلام بھی کہنا، یہ آج شہ سے نیا نام لے کے آئے ہیں۔ مرتضیٰ کی چوکھٹ پر، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، حر یہاں سے ملتے ہیں، حر مولا نہیں ملتا، حر یہاں سے ملتے ہیں، حر مولا نہیں ملتا، حر یہاں سے ملتے ہیں، حر مولا نہیں ملتا۔ ارے یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں۔ ارے جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا، جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا، جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا۔ ارے مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑے آئے تھے، مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، حر یہاں سے ملتے ہیں، حر مولا نہیں ملتا۔ ارے جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، لعنتیں تو ملتی ہے، فاتحہ نہیں ملتا، لعنتیں تو ملتی ہے، فاتحہ صلی اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، اللہم صلی مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، حر یہاں سے
ملتے ہیں حرملا نہیں ملتا. حضرات آخر میں ایک مطلب انشار پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمت تمام. مولا آپ کو سلامت رکھیں. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے. جس جگہ مولا علی کی مدح خوانی ہو گئے, جس جگہ مولا علی کی مدح خوانی ہو گئے, وہ فرشتوں کے لیے بھی آسمانی ہو گئے, وہ فرشتوں کے لیے بھی آسمانی ہو گئے, وہ فرشتوں کے لیے بھی آسمانی ہو گئے. بادشاہ ہم ہو گئے تب ہی علی کی بات کیا, اے ابو ذر جب تمہاری مہربانی ہو گئے, اے ابو ذر جب تمہاری مہربانی ہو گئے, بن گئی فضا علی, بن گئی فضا علی کے گھر کنیز فاطمہ, تو حبش کو چھوڑتے ہی خاندانی ہو گئے, تو حبش کو چھوڑتے ہی خاندانی ہو گئے. آ کے بس کچھ دیر بیٹھا تھا علی کے جشن میں, لگتا ہے ہر سانس میری زعفرانی ہو گئے, لگتا ہے ہر سانس میرے زعفرانی ہو گئے, لگتا ہے سانس میری زعفرانی ہو گئے, لگتے ہیں سب کو علی اکبر جمال مصطفیٰ, کم سنی اصغر کی حیدر کی جوانی ہو گئے. سلامت رہیں. کم سنی اصغر کی حیدر کی جوانی ہو گئے. لے شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے. لے رہا تھا کیا حسن ابن علی کا امتحان, لے رہا تھا کیا حسن ابن علی کا امتحان, ایک پل میں مرد کے لے رہا تھا, لے رہا تھا, لے رہا تھا کیا حسن ابن علی کا امتحان, ایک پل میں مرد کی فطرت زنانی ہو گئے. لے رہا تھا, لے رہا تھا کیا حسن ابن علی کا امتحان, ایک پل میں مرد کی فطرت زنانی ہو گئے. رونے والوں غار میں وہ
علم کی آرزو لگتا ہے تجھ کو بھی کوئی بدگمانی ہو گئے، لگتا ہے تجھ کو بھی کوئی بدگمانی ہو گئے، روز محشر تک نہیں ہوگی کسی سے اے زہیر منقبت خوانی جو میسم کی زبانی ہو گئے، روز محشر تک نہیں ہوگی کسی سے اے زہیر، ارے منقبت خوانی جو میسم کی زبانی ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ مولا، آپ سب کو سلامت رکھیں۔ محترم زہیر سلطان پوری صاحب اپنے مخصوص انداز میں مدگستری کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، اور الحمدللہ آپ کی سماعت کی معراج پہ جا کے آپ جو ادن و منی کی منزلوں پہ پہنچ کے ولایت کے درِ نایاب چن رہے تھے، اللہ آپ کی بھی سماعت کو سلامت رکھے۔ آئیے حضرات، زہیر صاحب نے کئی کلام سنا دیے۔ اچھا، شروعات میں انہوں نے ماحول کو دیکھتے ہوئے کم سے کم 2-3 کلام کی تو سماعت کے مقتل میں لاشوں کو جو تڑپتا ہوا دیکھا، یہ تو ان کا کلیجہ جانتا ہے کہ ایک طرف سے لائٹ آتی تھی، ایک طرف سے چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد بھی یہ بالکل جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہے۔ علی والا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو 2-3 مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ مشکل کشائی مولا کرتے ہیں۔ ہمارے زہیر صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ محترم ناشر نقوی امروہوی نے بڑی عجیب 17 رجب کو ایک عجیب قطع پڑھ دیا، اور میں نے اٹھ کے جب انہیں ہار پہنایا تو پھر بیٹھ گیا۔ پھر جب انہوں نے دہرایا تو میں نے کہا صاحب حق بنتا ہے کہ دوبارہ پھر میں آپ کو ہار پہناؤں، کیونکہ اس زاویے سے آپ نے قطع پڑھ دیا ہے کہ میں مظفر پور کے لیے عرفان بھائی کو بلانے سے پہلے اس قطعے کی تیاری کر لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو نصیریوں کو ہم یہ کہہ کے آج چپ کریں۔ اب تو مظفر پور وہ تصویر دکھائے۔ ناشر نقوی امروہوی جدید مرثیہ گوئی میں سر فہرست نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ چلو نصیریوں کو ہم یہ کہہ کے آج چپ کریں، ذرا سنجیدہ ہو جائیے، چلو نصیریوں کو ہم یہ کہہ کے آج چپ کریں کہ انتہائے عشق میں وفا بھی لا شریک ہے۔ اب شاعری سنتے ہیں آپ، کیا قطع کہہ دیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ چلو نصیریوں کو ہم یہ کہہ کے آج چپ کریں کہ انتہائے عشق میں وفا بھی لا شریک ہے، سوائے مرتضیٰ کوئی حرم کا جانشی نہیں، علی بھی لا شریک ہے، خدا بھی لا شریک ہے۔ ارے صاحب کچھ لوگ تو عالم تذبذب میں جا کے بولے نہیں، منزل یقین میں رہیے صاحب۔ یہ میں نے نفس مطمئنہ کے علاقے کا قطع پڑھا ہے، گھبرایا نہ کیجئے، سوچنے کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی تو صرف داد دینے کی ہے، گھر جا کے سوچئے گا۔ نعرہ حیدری! علماء تشریف فرمائیں، یہ تائید فرمائیں گے۔ ناشر صاحب نے بڑے عجیب زاویے سے قطع کہا ہے اور فرماتے ہیں کہ سوائے مرتضیٰ کوئی حرم کا جانشی نہیں، علی بھی لا شریک ہے، خدا بھی لا شریک ہے۔ کیا احتیاط ہے، کیا لفظوں کی بندش ہے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم عرفان صاحب سے کہ وہ آئیں اور معرفت کے درِ نایاب مومنین میں تقسیم کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرما دیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس نورانی جشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پر کے سارا دیں۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائے گا فیضان بھائی۔ جس کو میرے مولا کی خاک پا نہیں ملتی،
تیسرے چوتھے مصرے پر تمام مومن کی دعاؤں کا محتاج رہوں گا. جس کو میرے مولا کی خاک پا نہیں ملتی، ارے اس کو فاطمہ زہرا کی دعا نہیں ملتی، اس کو فاطمہ زہرا کی دعا نہیں ملتی، کہ شرک کے مسافر کو بدعتوں کے راہی کو ارے ہر بلا تو ملتی ہے، کربلا نہیں. ہر بلا تو ملتی ہے، ہر بلا تو ملتی ہے، کربلا نہیں ملتی. 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیے گا شہزاد بھائی. دیکھو تو سرے مقتل سہما ہوا لشکر ہے، دیکھو تو سرے مقتل سہما ہوا لشکر ہے، اور لشکر باطل پر چھایا ہوا اصغر ہے، اور لشکر باطل پر چھایا ہوا اصغر ہے. تو نیزے کی بلندی پر سرور نے یہ بتلایا، کہ نیزے کی بلندی پر سرور نے یہ بتلایا، ہارا ہوا نیچے ہے جیتا ہوا ہارا ہوا نیچے ہے، کہ نیزے کی بلندی پر سرور نے یہ بتلایا، ارے ہارا ہوا نیچے ہے جیتا ہوا اوپر ہے. باواز بلند صلوات پر حضرت. ایک بتلا 6 اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. بالکل نیا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بار باواز بلند صلوات پر. کہ مفلس سے ملے گا نا تونگر سے ملے گا، مفلس سے ملے گا نا تونگر سے ملے گا، کہ مفلس سے ملے گا نا تونگر سے ملے گا، ارے جو کچھ بھی ملے گا درے حیدر سے ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا درے حیدر سے ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا درے حیدر سے ملے گا، کہ سر فاسی کو فاجر کے نہ تم در پہ جھکانا، کہ سر فاسی کو فاجر کے نہ تم در پہ جھکانا، ارے یہ درس ہمیں آل پیغمبر سے ملے گا، یہ درس ہمیں
آل پیغمبر سے ملے گا. ملاحظہ فرمائیے گا یہ جشن ہے مولا کا جگر تھام کے بیٹھو. یہ جشن ہے مولا کا جگر تھام کے بیٹھو. ارے نذرانہ سرے بز میں برادر سے ملے گا. نذرانہ سرے بز میں برادر سے ملے گا کہ اولاد پیغمبر کے جو منکر ہے وہ سن لے. ایک صلوات پر حضرات کہ اولاد پیغمبر کے جو منکر ہے وہ سن لے. اولاد پیغمبر کے جو منکر ہے وہ سن لے. ارے بخشش کا صلہ ماتم سرور سے ملے گا. بخشش کا صلہ ماتم سرور. نعرہ حیدری حیدری نعرہ سلوات. بخشش کا صلہ ماتم سرور سے ملے گا کہ تم لاکھ مٹاؤ گے نشان خانہ حق کا. کہ تم لاکھ مٹاؤ گے نشان خانہ حق کا. ارے کعبے کا پتہ مادر حیدر سے ملے گا. کعبے کا پتہ مادر حیدر سے ملے گا. حر پوچھ لے ماتھے سے ندا مت کا پسینہ. حر پوچھ لے ماتھے سے ندا مت کا پسینہ. ارے رومال بھی زہرا کا مقدر سے ملے گا. رومال بھی زہرا کا مقدر سے ملے گا. عرفان جو کرتا ہے ثنا آل نبی کی. عرفان جو کرتا ہے ثنا آل نبی کی. ارے مدحت کا خزانہ اسی منبر سے ملے گا. مدحت کا خزانہ اسی منبر سے ملے گا. ایک مطلع 2 اشعار پیش کرتا ہوں پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا. ایک بار بات آنکھ پر دے. زمین ہار گئی آسمان ہار گیا. زمین ہار گئی آسمان ہار گیا. ارے ستم کے بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا. زمین ہار گئی آسمان ہار گیا. زبان کاٹ لی جائے گی تیغ لعنت سے. زبان کاٹ لی جائے گی تیغ لعنت سے. ارے کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا.
زمین ہار گئی آسمان ہار گیا اب بلا کے دشت میں ایک شیر خار بچے سے بلا کے دشت میں ایک شیر خار بچے سے ارے یزید دیکھ تیرا نوجوان ہار گیا عرفان صاحب ایک سما باندھ دیا آپ نے واہ 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 حضرات محترم عرفان صاحب جیسی معرفت تھی ہمارے اعتماد کی لاج رکھی انہوں نے اور اس سے زیادہ تو آپ کو داد دینی چاہیے کہ جس انداز سے آپ سماعت کر رہے تھے اور یہ تو تیسرا یا چوتھا سال ہے غالباً باؤ بھائی تیسرا یا چوتھا سال ہے میں پہلے سال آپ کے حوالے ہوا تھا تو میں نے قریب سے آپ کی سماعت کی بیاض کی ہر عبارت کو پڑھ لیا تھا کہ آپ حضرات لہجوں کی گھنگرش پہ داد نہیں دیتے ہیں بلکہ لفظوں کی بندشوں پہ داد دیتے ہیں استعارات پر تشبیہات و تمثیلات پہ داد دیتے ہیں اسی لیے میں نے یہاں جب بھی نظامت کی ہے تو بہت آرام سے میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میرے ہاتھ پیر کم چلتے ہیں زبان زیادہ چلتی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ زبان زیادہ چلے اور دیکھیے صاحب اس سے معرفت نہیں ہوتی ہے اللہ نے جو وجود کی کائنات میں 2 گرام کی زبان کو رکھا ہے جب یہ آزاد ہوتی ہے تو وجود کی پہچان کرا جاتی ہے یہ ہمارے کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اور یہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہر دانہ بکھرا ہوا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ ایک تسبیح مرتب ہو جائے تو لوگ ادب سے اسے تسبیح زہرا کا نام دے دیں تو ہم تمام نوجوانوں سے کہتے تو ہیں کہ آگے آ جائیے لیکن 2024 میں اتنا ڈر لگنے لگا گئے کہ میں نظامت بہت آرام سے کرتا ہوں کہتا نہیں ہوں لیکن اشاروں میں سب کچھ کہہ جاتا ہوں تو اب یہ عقل سلیم پہ مبنی ہے کہ آپ آگے آنا چاہتے ہیں یا تھوڑا پیچھے جانا چاہتے ہیں ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے آپ حضرات محترم شبروز کانپوری صاحب اور محترم بیرونی شورا میں محترم مدثر جونپوری صاحب اب آئیے ایک بیرونی شاعر کو آپ کے حوالے کرنا ہے مطلع پہ ہمارے چچا بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا میسرہ ہے جو بہت مضبوط ہے یہ ہمارا میمنہ ہے جو بہت مضبوط ہے قلب لشکر کو بابو بھائی نے خود سنبھال رکھا ہے اور الحمدللہ یہ مدحت کا کاروان علماء کی اقتداء میں آگے بڑھ رہا ہے آئیے جو ہمارے حضرات اور بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں تعشق لکھنوی کا ایک بند اور اس کے بعد دیکھیں میرے انتخاب بھی ایسے ہی ہیں ہمارے کتنے بچے ہوں گے نہ تعشق کو جانتے ہوں گے نہ عشق کو جانتے ہوں گے نہ نفیس کو جانتے ہوں گے نہ جدید کو جانتے ہوں گے نہ خلیق کو جانتے ہوں گے نہ مخلوق کو جانتے ہوں گے نہ خلق کو جانتے ہوں گے نہ ضمیر کو جانتے ہوں گے نہ انس کو جانتے ہوں گے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ نئی عمر کے بچوں سے لے کر ہر عمر کے بچے تک ان کے نام پہنچا دیے جائیں اور الحمدللہ آپ داد و تحسین سے اس ہال کو اس پنڈال کو محشر میں بدل دیجئے میں ذوالفقار کی تعریف بزبان تعشق لکھنوی کر رہا ہوں اور ایک بند تعشق کا اور ایک بند استاد قمر جلالوی کا پڑھنے جا رہا ہوں جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہیں سے آپ کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں تعشق لکھنوی نے جب ذوالفقار کی تعریف کی تو فرماتے ہیں کہ ہے سرکشان دہر کی منت سے بے نیاز دیکھیں لہجہ یہی ہے اگر مصرے کو لہجہ نہ ملے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ برسر قرطاس رہیں زبان قرطاس پہ نہ آئیں آئیے تعشق کا پہلا مصرع یہ ذوالفقار کی تعریف کر رہے ہیں فرماتے ہیں ادب کی زلفیں سواری کیسے جاتی ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا فرماتے ہیں ہے سرکشان دہر کی منت سے بے نیاز شمشیر خانہ ساز خدا بند کار ساز اچھا جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں آپ ایسے ہی سن رہے ہیں نہیں یہ مظفر پور تو نہیں تھا اب تو اور اپڈیٹ ہونی چاہیے آپ کی فکر مولا آپ کو آباد ہے سر کا شان بھیا کوئی نئی بات ہے کیا مجھ سے زیادہ قیمتی ہے میں وہیں بیٹھ جاؤں گا آ کے اور آپ نظامت کیجئے گا سلامت رہیے ہے سر کا شان دہر کی منت سے بے نیاز شمشیر خانہ ساز خدا بند کار ساز کب عورتیں جہاد میں رکھتی ہیں امتیاز صاحب کہاں ذوالفقار اور کہاں لے کر آ گئے تعشق کہتے ہیں کب عورتیں جہاد میں رکھتی ہیں امتیاز اس مرتبے سے حق نے کیا اس کو سرفراز اب بیت سنیے آپ ذوالفقار کی تعریف ہے اس ارے سلام ہے آپ کو اس مرتبے سے حق نے کیا اس کو سرفراز
کیوں آبروئے دین اسے مرد و زن کہیں، جس کو جناب فاطمہ زہرا بہن کہے۔ ارے آباد رکھیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، کیا شاعری کی لاج رکھ رہے ہیں۔ آئیے میں عمر نظامت کی تاریخ لکھ رہا ہوں، بیت نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، عمر نظامت کی تاریخ لکھنے جا رہا ہوں، اور استاد قمر جلالوی کی بیت پڑھ رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے ذرا اس شعر کا استقبال کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ کیوں آبروئے دین اسے مرد و زن کہیں، جس کو جناب فاطمہ زہرا بہن کہیں۔ یہ ہے تعشق۔ اب استاد قمر جلالوی نے اسی لہجے میں کہا، آگے بڑھائی بات، فرماتے ہیں کرتا تھا سرکشی جو کوئی خانما خراب۔ علماء تو داد دیں، میں مصرے پڑھ رہا ہوں۔ کرتا تھا تب دیکھیے، کرتا تھا سرکشی جو کوئی خانما خراب، ہوتی تھی جا کے تیغ اسی سر پہ کامیاب۔ استاد قمر جلالوی کو سنانا ہوں، سنیے گا، میرے کلیجے کی داد دیجئے، سلامت رہیے۔ فرماتے ہیں کرتا تھا سرکشی جو کوئی خانما خراب، ہوتی تھی جا کے تیغ اسی سر پہ مصرع ہے، ہوتی تھی جا کے تیغ اسی سر پہ کامیاب، آتی تھی تازمی وہ اسی واسطے شتاب۔ ارے مرثیہ پڑھنے والوں سے داد چاہتا تھا، آتی تھی تازمی وہ اسی واسطے شتاب۔ مصرع ہے صاحب، پابند شرع تھی نہ ملا بحر غسل آب۔ مثلا زائل سماعت ہو گیا صاحب، پنڈال کے اوپر سے چلا گیا، میں تو چاہ رہا تھا کہ ذہن دل میں اتر جائے۔ اب آئیے میں اب وہاں تک لے آیا کہ جہاں تک مجھے لانا تھا۔ لاج رکھ لیجئے گا، آپ کی سماعت کے اوپر یقین کر کے انتخاب کیا۔ فرماتے ہیں کرتا تھا سرکشی جو کوئی خان، کیا بیت کہتی خدا کی قسم، کرتا تھا سرکشی جو کوئی خانما خراب، ہوتی تھی جا کے تیغ اسی سر پہ کامیاب، آتی تھی تازمی وہ اسی واسطے شتاب، پابند شرع تھی نہ ملا بحر غسل آب، خون نجس جو پڑتا تھا پیہم جبین پر۔ کیا بیت کہی ہے خدا کی قسم، استقبال کیجئے گا۔ خون نجس جو پڑتا تھا پیہم جبین پر، کرتی تھی بار بار تیمم زمین پر۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، جیتے رہیے، آباد رہیے، شاد و آباد رہیے۔ استاد قمر جلالوی ہیں صاحب، انیسے ہاں یوں ہی نہیں ہے۔ استاد قمر جلالوی نے اپنا خطاب جو ثانی کا لے لیا وہ یوں ہی نہیں لیا، ایسی بیتیں کہی ہیں کہ پابند شرع تھی نہ ملا بحر غسل آب، خون نجس جو پڑتا تھا پیہم جبین پر، کرتی تھی بار بار تیمم زمین پر، کرتی تھی بار بار تیمم زمین پر۔ آئیے حضرات، اتنا خوشگوار ماحول ہے، اس تصویر کو ذرا اور خوبصورت کیا جائے۔ اور اب چونکہ کملی اوڑھنے والے کے چاہنے والے بھی کملی میں لپٹے ہوئے ہیں، تو اب میں آپ کو مزمل اور مدثر کا واسطہ دیتا ہوں۔ بزرگوں سے خطاب نہیں ہے، نوجوانوں سے، کہ وہ 2 گرام کی آزاد کے ساتھ، اردو زبان بڑی آزاد زبان ہے، آزادی کے ساتھ مدثر صاحب کلام سنائیں گے، آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعاؤں سے انہیں نوازیے گا۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، غالباً پہلی مرتبہ اس جشن میں شرکت، پہلی مرتبہ شرکت فرما رہے ہیں محترم مدثر جونپوری صاحب، ایک مستند لہجہ، کڑیل جوان لہجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ صاحب صرف آواز نہ سنیے گا، شاعری سنیے گا، اس کے بعد میرے اعتماد کی لاج رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے جیسے دیکھ رہے ہیں اسی انداز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس بابرکت پرنور جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس جشن میں پہلی بار شرکت ہو رہی ہے میری۔ 4 مصرے بلا کسی تمہید کے میں حاضر کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا جشن کا یہ 18واں دور ہے۔ میں بابو بھائی کی جانب سے 4 مصرے نصب کرتا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے مجھے۔
समात फरमाएंगे। अली के जश्न का, अली के जश्न का जो एहतमाम करते हैं, समात फरमाए, अली के जश्न का जो एहतमाम करते हैं, वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। जज़ाकल्लाह, थोड़ा सा मिले। वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। अगर तीसरे और चौथे मिसरे में सच्चाई होगी तो मेरा साथ दीजिएगा। वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ, इमाम गैब से खुद इंतजाम करते हैं। खुद इंतजाम करते हैं, इमाम गैब से। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। मैं आपसे धीरे धीरे कोशिश करता हूँ जुड़ने की। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, मतलब मुलाहिदा फरमाइएगा। शायद सरकार मुलाहिदा फरमाइए, मतलब हाजिर करता हूँ, समात देखिएगा। जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, जज़ाकल्लाह, समात फरमाए। जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, वो सब हुसैन तेरे आज़ादा वो सब हुसैन तेरे आज़ादार हो गए। अहले इल्म तशरीफ फरमाए। बीमार करबला की बारगाह में तीसरा और चौथा मिसरा मुलाहिदा फरमाएगा। वो सब हुसैन तेरे आज़ादार हो गए, वो मक़सदे हुसैन था जंजीर थी न तो, वो मक़सदे हुसैन था जंजीर थी न तो, किसने कहा इमामों गिरफ्तार हो गए, किसने कहा किसने कहा इमामों गिरफ्तार हो गए। यकीनन ठंड बहुत है, ठंड में कान ढकने की इजाज़त है, मुंह ढकने की इजाज़त नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा तो बेदारी का सबूत दीजिए, लगे कि जश्न हो रहा है। एक बावजे बुलंद नारे सलावत पढ़िए। एक मतलब चंद अशआर अपने नौजवानों के लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ कलाम आप तक पहुँचाने हैं, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। हमारा मतलब हाजिर करता हूँ, समात फरमाइए इरफान भाई। और ऊंचा हुआ ज़माने से, और ऊंचा हुआ ज़माने
سے در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا ہوا زمانے سے در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا. یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے گا. مشکلیں دور ہو گئی ساری مشکلیں دور ہو گئی ساری گھر میں فرش عزا بچھانے سے. جزاک اللہ مل کے. گھر میں فرش عزا بچھانے سے اور اونچا فرمائے اور اونچا ہوا زمانے سے در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا. یہ شعر عقیدے کا پڑھتا ہوں, اگر عقیدے سے عقیدہ ملے تو میرا ساتھ دیجیے گا. در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا زور بازو کا بڑھ گیا میرا زور بازو کا بڑھ گیا میرا تازیہ اور علم اٹھانے سے جزاک اللہ. تازیہ علم اٹھانے سے پڑھتا ہوں. تازیہ اور علم اٹھانے سے اور اونچا زور بازو کا بڑھ گیا میرا تازیہ اور علم اٹھانے سے تازیہ اور علم اٹھانے سے اور اونچا. ننھے مجاہد کی بارگاہ میں آپ نے بہت سے شعر سنے ہوں گے. ایک شعر میں پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. مرتاز بھائی شاید کی صلاح ملاحظہ فرمائیے گا. در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا. آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. ننھے مجاہد کی بارگاہ میں شعر ملاحظہ فرمائیے گا. سوچو انجام جنگ کیا ہوتا سوچو انجام جنگ کیا ہوتا جب قیامت ہے مسکرانے سے. حیدر 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 جزاک اللہ. سوچو انجام جنگ کیا ہوتا جب قیامت ہے مسکرانے سے جب قیامت ہے مسکرانے سے اور اونچا ہوا زمانے سے در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا. ایک حقیقت نص کرتا ہوں, پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. پورے مجمع سے مراد جتنا مجمع ہے. شعر بطور خاص اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازی گا. حقیقت ملاحظہ فرمائے گا. در پہ ہے در کے سر جھکانے سے اور اونچا ملاحظہ فرمائے گا. میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن نعرہ حیدری لگانے سے. نعرہ حیدری. حیدری لگا. سب لوگ پہ نعرہ آتے جزاک اللہ. نعرہ حیدری. اتاریے گا مات, ہاں پہنے رہیں گے اتارنا نہیں ہے. انشاءاللہ.
से दर पे है दर के सर झुकाने से और ऊंचा मेरे अपने ही हो गए दुश्मन नारे हैदरी लगाने से नारे हैदरी लगाने से और ऊंचा। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। एक बावज़ बुलंद नारे सलवात पढ़िए। अभी गालिबन 2 दिन पहले मिसरा था सुल्तानपुर में, शाहिदी बताएंगे मर्तबा सकीन कि मैं कुछ अशार पढ़ता हूँ बीबी सकीन की बारगाह में, मुलाज़ा फरमाइए। लेकिन आप लोग साथ दीजिए, मुलाज़ा फरमाइए, मतलब मुलाज़ा फरमाइए, एक सलवात पढ़िए, थोड़ा सा जुड़ के सुनिएगा इंशाअल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाइएगा, पेश करता हूँ, समात फरमाइएगा। साथ साथ अकबर है और चचा सकीना का। जज़ाकल्लाह, थोड़ा जुड़ के सुने। साथ साथ अकबर है और चचा सकीना का। साथ साथ अकबर है और चचा सकीना का। साथ साथ अकबर है और चचा सकीना का। आ गया है महफिल में काफिला सकीना का। आ गया है महफिल में काफिला सकीना का। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें। शायरी सुनने वाले मौजूद हैं, यहाँ से शेर नस करता हूँ। आ गया है, जज़ाकल्लाह, एक बावज़ बुलंद नारे सलवात पढ़िए जरा भाई। आ गया, जज़ाकल्लाह, आ गया है, जज़ाकल्लाह। अरे सलवात मिलजुल कर पढ़िए, लगे कि जश्न में आप मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आ गया है महफिल में काफिला सकीना का। आ गया है महफिल में काफिला सकीना का। शेर यहां से नस करता हूं, मुलाज़ा फरमाएगा। वो हुसैन की मादर, ये हुसैन की बेटी। जज़ाकल्लाह। वो हुसैन की मादर, ये हुसैन की बेटी। फातिमा की मिदहत है तज़किरा सकीना का। फातिमा की मिदहत है तज़किरा सकीना का। फातिमा की मिदहत है तज़किरा सकीना का। अब तक जो खामोश बैठे हैं, जो ये सोच कर बैठे हैं बहुत ही अच्छा शेर होगा, फिर मैं दाद दूंगा, उनकी नजर में ये शेर पेश करता हूँ। सरकार मुलाज़ा फरमाइएगा। फातिमा की मिदहत है तज़किरा सकीना का। शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाइएगा। फातिमा की मिदहत है तज़किरा सकीना का। शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। शाम के अंधेरों पर सुबह बन के छाया है। शाम के अंधेरों पर
صبح بن کے چھایا ہے ایک مزار زینب کا دوسرا سکینہ کا حیدر حیدر شام کے اندھیروں پر صبح بن کے چھایا ہے ایک مزار زینب کا دوسرا سکینہ کا ایک مزار زینب کا دوسرا سکینہ کا مصرع تھا شاہدی بتائیں گے مرتبہ سکینہ ملاحظہ فرمائے گا ایک مزار زینب کا دوسرا سکینہ کا 4 سال تک اپنے سینے پر سلایا ہے 4 سال تک اپنے سینے پر سلایا ہے شاہدی بتائیں گے مرتبہ سکینہ کا شاہدی بتائیں گے شاہدی بتائیں گے مرتبہ سکینہ کا شاہدی بتائیں گے مرتبہ سکینہ کا شعر یہ بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا تیرے ہاتھ کیا آیا تیرے ہاتھ کیا آیا بول شام کے حاکم تیرے ہاتھ کیا آیا بول شام کے حاکم اب تو قید خانہ بھی ہو گیا سکینہ کا اب تو قید خانہ بھی ہو گیا سکینہ کا ایک صلوات پڑھیں مجل کر بطرات ایک اور صلوات پڑھیے صلوات پڑھیں مجل کر بطرات ایک مطلب چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا تھوڑا سا بیدار ہو جائیں ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے گا ذکر حیدر جہاں ہوا ہی نہیں سماعت فرمائیں ذکر حیدر جہاں ہوا ہی نہیں ایسی محفل کا فائدہ ہی نہیں ذکر حیدر جہاں ہوا ہی نہیں ایسی محفل کا فائدہ ہی نہیں شعر ملاحظہ فرمائیں مطلب ثانی ملاحظہ فرمائیں گے مطلب ثانی ذکر حیدر جہاں ہوا ہی نہیں ایسی محفل کا فائدہ ہی نہیں جو علی تم کو مانتا ہی نہیں جو علی تم کو مانتا ہی نہیں اس کے شجرے کا کچھ پتا ہی نہیں اس کے شجرے کا
کچھ پتا ہی نہیں اس کے شجرے کا، کچھ پتا ہی نہیں، صرف سجدے جنا دلا دیں گے، صرف سجدے جنا دلا دیں گے، جھوٹ کی کوئی امتحا ہی نہیں، صرف سجدے جنا دلا دیں گے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے گا، اس کو تم نے بنا دیا صدیق، اس کو تم نے بنا دیا صدیق، سچ جو دنیا میں بولتا ہی نہیں، سچ جو دنیا بولتا ہی نہیں، سچ جو دنیا میں 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 بولتا ہی نہیں، رک گئی سانس خود ہی مفتی کی، یہ جلوس عزا رکا ہی نہیں۔ شعر یہاں تک ملاحظہ فرمائے گا، کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا، کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا، جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں۔ جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں، جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں۔ ننھے مجاہد کی بارگاہ میں شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا، جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں، کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا، جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا، لوگ ہنستے ہیں زندگی پا کر، لوگ ہنستے ہیں زندگی پا کر، لوگ ہنستے ہیں زندگی پا کر، تیر کھا کر کوئی ہنسا ہی نہیں، کھا کر کوئی ہنسا ہی نہیں، تیر کھا کر کوئی ہنسا ہی نہیں۔ ہے مدثر علی کے در کا فقیر، ہے مدثر علی کے در کا فقیر، بھیک دنیا سے مانگتا ہی نہیں، بھیک دنیا سے مانگتا ہی نہیں، بھیک دنیا سے۔ اور چند شعر اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں، اور ایک باوز بلند نعرہ صلوات پڑھیے ذرا۔ ایک صلوات پڑھیے مجھے کر لہذا فرمائے مطلب حاضر کرتا ہوں۔ میں مدثر داستان کربلا لکھنے لگا، تھوڑا سا ساتھ دیجئے بھائی۔ میں مدثر داستان کربلا لکھنے لگا، خاک
حق و باطل کا قلم سے فیصلہ لکھنے لگا، حق و باطل کا قلم سے فیصلہ لکھنے لگا، حق و باطل کا قلم سے فیصلہ لکھنے لگا۔ شعر یہاں سے نص کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جس مورخ نے لکھا تھا ہرملا کو سرما، جس مورخ نے لکھا تھا ہرملا کو سرما، وہ مورخ بے زباں کو سرما لکھنے لگا، وہ مورخ بے زباں کو سرما لکھنے لگا، وہ مورخ بے زباں کو سرما لکھنے لگا۔ شاعری حفاظت کرنے والے موجود ہیں، جناب حر کی بارگاہ میں شعر نص کرتا ہوں، شاید کسی لاکھ کو ملاحظہ فرمائے گا۔ وہ مورخ بے زباں کو سرما لکھنے لگا، سماعت فرمائے گا۔ حر ادھر خیمے سے نکلے نصرت شبیر میں، حر ادھر خیمے سے نکلے نصرت شبیر میں، اور ادھر فرزند زہرا بے خطا لکھنے لگا، فرزند اور ادھر فرزند زہرا بے خطا لکھنے لگا، اور فرزند حر ادھر خیمے سے نکلے نصرت شبیر میں، اور ادھر فرزند زہرا بے خطا لکھنے لگا، اور ادھر فرزند زہرا بے خطا لکھنے لگا۔ اور یہ حقیقت ملاحظہ فرمائیے گا، اکثر یہ پائی جاتی، جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے، مجلس سے مجلس کو ٹکرا دیتے ہیں، محفل سے محفل کو۔ ان کے نظر شعر پیش کرتا ہوں، شاید کسی لاکھ ملاحظہ فرمائے گا۔ اور ادھر فرزند زہرا بے خطا لکھنے لگا۔ بابو بھائی شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ کر رہے ہیں جو سیاست محفل شبیر میں، کر رہے ہیں جو سیاست محفل شبیر میں، ایسے لوگوں کو قلم خود بے حیا لکھنے لگا، ایسے لوگ کر رہے ہیں جو سیاست محفل شبیر میں، ایسے لوگوں کو قلم خود بے حیا لکھنے لگا، ایسے لوگوں کو قلم خود بے حیا لکھنے لگا۔ اے حسین ابن علی یہ بس تمہارا فیض ہے، کربلا کی خاک کو خاک شفا لکھنے لگا، کربلا کی خاک کو خاک شفا لکھنے لگا۔ میں مدثر داستان کربلا لکھنے لگا، حق و باطل کا قلم سے فیصلہ لکھنے لگا۔
حضرات محترم مدثر جونپوری صاحب اور ہماری فہرست میں اب محترم شبروز کانپوری صاحب ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ایک نام اور میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت سے میں نے نظامت شروع کی ہے میں نے ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو حسن ظن یہی ہے کہ شاید وہ ابھی یہیں تشریف فرما ہوں، جناب فاخر نقوی صاحب۔ میں فاخر صاحب دیکھیں، میں چونکہ آپ کے اوپر شک کی سوئی تھی لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مسکرائیں تو وہ مستند ہو جائے میری بات۔ الحمدللہ فاخر بھائی تشریف فرمائیں اور ہمارے محترم شبروز کانپوری صاحب، یہ دو نام ہماری فہرست میں ہیں۔ آئیے، بہت اچھا پیغام دے کے گئے ہیں مدثر جونپوری صاحب اور بہت اچھا آپ نے سنا۔ میں پھر ایک ربائی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہوں فاخر بھائی، اور اس کے بعد شبروز بھائی ہیں اور محفل سرحد التوا سے قریب ہو جائے گی۔ محترم مرزا سلامت علی دبیر کی ربائی میں پیش کرتا ہوں، یہ بھی نئی ہے بالکل، یہ تازی ہے بالکل، بھاپ نکل رہی ہے، ذرا محسوس کیجئے گا، ہاں سماعت کو ذرا بچا کے رکھیے گا۔ میں مرزا سلامت علی دبیر، جشن فاتح خیبر ہے، مرزا دبیر نے کہا کہ بن بن کے ہزار بار آئی دنیا۔ ارے صاحب، میں ربائی کا مصرع میں نے پڑھا ہے، اب یہاں تو سنیے، ربائی کی دو جو ہیں بہرے ہیں اور دو زاویے ہیں، یہ دوسرا زاویہ ہے۔ فرماتے ہیں بن بن کے ہزار بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا۔ دیکھیں جتنے ہیں یہ جہاں سننے والے ہیں مرزا سلامت علی دبیر کو، فاخر بھائی ابھی میں نے ہندوستان میں کہیں نہیں پڑھا ہے، یا بابو بھائی کے یہاں جو محفل پڑھ رہا ہوں گراف ایجنسی کے ذریعے پہلی بار میں یہ ربائی پہنچا رہا ہوں چونکہ رعایت ہے جشن فاتح خیبر کی۔ فرماتے ہیں شبرو بھائی سنیے، فرماتے ہیں کہ بن بن کے ہزار بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا، جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند۔ صاحب زبان تو دیکھیے، جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، نظروں سے اسی قدر گرائی دنیا۔ یہ مرزا سلامت علی دبیر ہیں، فرماتے ہیں جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، نظروں سے اسی قدر گرائی دنیا۔ محترم مرزا سلامت علی دبیر، اللہ درجات بلند فرمائے۔ آئیے حضرات، میں ایک ایک ربائی کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوں گے شاعر تک پہنچ رہا ہوں۔ میں گزارش گزار ہوں محترم فاخر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں، اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس سے پہلے کہ دو تین اور اٹھیں، صلوات جلدی سے پڑھیے آپ۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، صرف دو خطے پڑھوں گا۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھا دوں گا۔ کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب تمہیں، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب تمہیں، کیا بتاؤں لطف کتنا اس طرح جینے میں ہے، کیا بتاؤں لطف کتنا اس طرح جینے میں ہے، لوگ تو لفظوں کا ہے در سن کے دشمن ہو گئے، لوگ تو لفظوں کا ہے در سن کے دشمن ہو گئے، ارے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے، وہ
علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے، جو وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے. صلوات پڑھا حضرات. اور 4 مصرے اور ایک بار اور صلوات کا سہارا دیں گے. نہ عیسیٰ کی کوئی دوا کام آئی، نہ آدم کی کوئی دعا کام آئی، نہ عیسیٰ کی کوئی دوا کام آئی، نہ آدم کی کوئی دعا کام آئی. میں بیمار عیسیٰ تھا تربت کے اندر، میں بیمار عیسیٰ تھا تربت کے اندر، جو آئی تو کھا کے شفا کام آئی، جو آئی تو کھا کے شفا کام آئی. اور پلے حشر پر میں تھا جب گرنے والا، کسی نے نہ اس وقت آ کے سنبھالا. پلے حشر پر میں تھا جب گرنے والا، کسی نے نہ اس وقت آ کے سنبھالا. اور قسم ہے میرے ڈگ مگاتے قدم کو، قسم ہے میرے ڈگ مگاتے قدم کو، فقط یا علی کی صدا کام آئی، فقط یا علی کی صدا کام آئی. ارے فاخر بھائی واہ 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 واہ. محترم فاخر نقوی صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. بھیا یہ نوجوانوں سے اب گزارش کریں تھوڑا قریب آ جائیے. آخری شاعر آپ کا محبوب شاعر، آپ سے گزارش ہے دیکھیے جو ہمارے بزرگ ہیں ہم ان سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اخلاقی شریعت کا ترک اولا بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ سے گزارش ہے تھوڑا قریب آئیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد ربابا صلی اللہ. ہاں دیکھیے نوجوان آنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ. آئیے میں اب مقطع محفل کی طرف حرف التماس لے کے، ہاں بھیا تھوڑا قریب آ جاؤ، مقطع محفل کی طرف حرف التماس لے کے بڑھوں. اور جیسے حسب دستور قدیم مولانا کا حکم سر آنکھوں پر واجب التعمیل کی حدوں میں ہے، میں بڑی تیزی سے سفر طے کر جاتا ہوں. اب آئیے چونکہ میں اس محفل میں جب میں شبروز صاحب کی طرف جاتا ہوں حرف التماس لے کے تو پہلے قرطاس صاحب کو سناتا ہوں، پھر میں شبروز صاحب تک پہنچتا ہوں. اور مولانا کا حکم ہے کہ آپ نے جامعۃ التبلیغ میں جو مجرم پڑھا تھا اس کا جرم پڑھ دیجئے. تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اب مطلع پڑھ دیتا ہوں، صاحب سن لیجئے. اب دیکھیے ویسے سنیے گا جیسے آخر وقت میں مظفر پور سنتا ہے، شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. نہیں مجھے بتائیے کہ ہاں وہی مظفر پور ہے. سلامت ہے، یہ مولانا نے حکم دیا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں ورنہ میں بچا لے جاتا. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا یہ جرم ہے. ذرا ردیف اٹھائیے گا، میں اپنے انداز سے نہیں پڑھوں گا، بس آپ کو اپنے انداز سے سننا ہے کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا
میری طرف دیکھیں صاحب، یہ جرم ہے۔ فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے، سلامت ہے، یہ آباد ہے۔ دیکھیں وہ پورا مقدمہ میں نے مطلب آمادگی کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں، پورا مقدمہ میں نے لکھ بھی دیا ہے اور پورے ہندوستان میں پڑھ بھی دیا ہے۔ اب آپ کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں کہ جتنے سوال دربار میں شہزادی سے ہوئے تھے ان کے سب کے جواب میں نے دیے ہیں، کوشش کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس بابو بھائی، فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ ارے خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ اب مولانا کا حکم ہے، میں دعائیں ان سے چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، اور خود عرفان صاحب خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ جو نبی چھوڑے، بہت آرام سے پڑھوں گا، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے اگر، پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا؟ سلامت رہیں مظفر پور، کیا آپ شاعری کی لاج رکھتے ہیں؟ سلامت رہیے، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، بس جیتے رہو، آباد رہو۔ یا علی، سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، یہ اپنے عرفان کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، تو اب میں اپنا عرفان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ اپنا عرفان مجھ تک پہنچا دیجئے۔ بس 2 شعر ہیں، میں شبروز بھائی تک جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ ہاں، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے اگر، پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے۔ رعایت لفظی ملاحظہ فرمائیں کہ پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے۔ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ ارے مولا آپ کو آباد ہے کہ سلامت رہیے۔ اب آخری شعر صاحب اسی انداز سے سن لیجئے، میں دیکھیے آپ نوازتے ہیں، مجھے یقین ہے، سلامت رہیں۔ آخری شعر سنیے، بہت اچھا آپ نے سنا، سماعت کیا۔ آخری شعر جس کے لیے ردیف دی ہے مولا نے، اب وہ ردیف ملاحظہ فرمائے، وہ آخری شعر اور شبروز بھائی آپ کے حوالے کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا، یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا، یہ جرم ہے۔ جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے اگر، پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے۔ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، بس آخری شعر، کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ ارے جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے نبی، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا۔ دیکھیں یہ ہے مظفر پور، سلامت رہیے آپ، ایسے ہی تو سنتے ہیں آپ آخر۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ حیدری، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے اگر، پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے۔ جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے نبی، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا۔ ہاں، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی۔ آپ اس کی لاج رکھ لیجئے گا، پڑھتا نہیں ہوں میں، یہاں پڑھ رہا ہوں کہ جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے نبی، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے۔ سلامت رہیں، آپ کے ذوق سماعت کو میں نظامت کے ہاتھوں سے اور شاعری کے ہاتھ سے سلام کرتا ہوں۔ سلامت رہیے، آباد رہیے کہ خم کے میدان میں جو بیعت کی، فاخر بھائی میں نے بہت داد دی ہے، جہاں خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے۔ آئیے حضرات، میں محترم قرطاس کربلائی صاحب کے ان مصروں کے بعد بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ ایک عظیم نام، اور ظاہر سی بات ہے
کہ اب اسے ناظم نہ بلائے بلکہ سامعین بلائیں. میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم شبروز کانپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مدگستری کے فرائض کو انجام دیں. آپ سے گزارش ہے کہ مطلع سے لے کے مقطع تک کی صلوات سے ان کا استقبال فرمائیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے حضرات. یہ چونکہ حسب دستور قدیم جو ہمارے بابو بھائی کی طرف سے کچھ تبرکات ہوتے ہیں، تو میں یہ جو اس سال ہمارے نئے شعراء اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں وہی بات کہوں گا کہ یہ بابو بھائی کی طرف سے ایوارڈ ہے، اگلے سال کا وعدہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو مسکرانے کے لیے کہ آپ صلوات پڑھ دیجئے صاحب. ہاں چاہے وہ ہم ہوں چاہے کوئی ہو، یہ ان کی محبتیں. بابو بھائی ایوارڈ پہلے بٹوا دیا جائے ہیں. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ جو خط کھینچ کے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا خط پار کیجئے، آپ ادھر آئیے، ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات ان کے استقبال میں. اس وقت تو آپ پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب. واہ واہ واہ. بابو بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے آپ. بس صرف اور صرف 2 منٹ کی زحمت ہے اور شعراء کرام کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جائے گا. مومنٹو پیش کریں گے جیسے حسب دستور قدیم جیسے محفل میں پیش کرتے ہیں. میں کہیے تو میں ترتیب سے نام بلا دوں. شبروز بھائی سے شروع کیجیے. اچھا ارے صاحب ہاں، جو مؤخر ہے اس کو مقدم کر دیا جائے پہلے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم شبروز کانپوری صاحب سے کہ وہ آئیں، اور بابو بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے سب سے پہلے آپ ہی دست مبارک سے مومنٹو ہمارے شبروز صاحب کی خدمت میں پیش کریں. اچھا آپ کا کام یہ تھا کہ آپ صلوات پیش کر دیجئے بارگاہ اہل بیت میں. اچھا یا تبدیل ہو گیا صاحب. وہ دیکھیے 2024 میں وقت کو دے دیا انہوں نے. گھڑی ضروری، ہاں آج کل فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، گھڑی اسی لیے دے. ارے صاحب کیا رعایت سے آپ نے گھڑی بانٹی ہے. سلامت رہیں، اور وقت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وقت اپنی اوقات سے باہر نہ ہو. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے پھر گزارش کر رہا ہوں محترم ہمارے تمام مدگستران بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں محترم مدثر جونپوری صاحب سے کہ وہ آئیں، اور بابو بھائی سے گزارش ہے کہ تحفہ اپنے دست مبارک سے مدثر بھائی کی خدمت میں پیش کریں. گزارش کر رہا ہوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور بابو بھائی اپنے دست مبارک سے تحفہ زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں پیش کریں. اب میں گزارش گزار ہوں محترم قرطاس کربلائی صاحب کی خدمت میں کہ وہ خود آئیں اور مولانا دے دیں گے. مولانا حسن عباس صاحب یا گلزار بھائی کو دیں گے. جی میں یہ تو میرے لیے نشان سعادت ہے کہ گلزار بھائی ہوں یا مولانا حسن عباس صاحب قبلہ. کوئی مولانا ہی دیں. میں آئیے ضرور. حضرات یہاں ایک صلوات پڑھنی تھی، بھول گیا. محترم حسن عباس صاحب قبلہ کے دست مبارک سے محترم قرطاس صاحب کو ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھیے محمد. بہت شکریہ. اور کوئی؟ اور گلزار بھائی مولانا کو دے دیں. اچھا ہاں، ہم گزارش کر رہے ہیں محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. آپ حضرات ہدیہ درود بارگاہ اہل بیت میں پیش. ایک صلوات اور پڑھیے آپ حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و علی. محترم گلزار صاحب قبلہ نے مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا. بس تمام شد نہیں زین ہے. اچھا ہاں، میں وہی آپ سے اشارہ لے رہا ہوں محترم. اچھا ابھی کافی طویل فہرست ہے اور بہت اچھی بات ہے. محترم زین سلمہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں سلامتی کے ساتھ، سلامت رہیں، اور بابو بھائی سے گزارش کر رہا ہوں اپنے دست مبارک سے زین صاحب کی
خدمت میں تحفہ پیش کریں. اور میں گزارش کر رہا ہوں محترم عرفان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور بابو صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے دست مبارک سے تحفہ پیش کریں. آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیے. ابھی بچ کے فاخر بھائی، ہاں میں گزارش کر رہا ہوں محترم فاخر صاحب سے، اور بابو بھائی کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے دست مبارک سے فاخر صاحب کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. گراف ایجنسی ہے. میں اب ہمارا ابوذر بھائی جو بہت دل کے قریب ایک نام ہے ہمارے محمد صاحب کو بلائیے. محترم ابوذر صاحب نہیں آ پائے، لیکن اس وقت جانشینی کے طور پہ جو اس ٹیم کو ظاہر سی بات ہے پوری ٹیم کی علمبرداری سنبھالے ہوئے ہمارے محمد صاحب، ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور گراف ایجنسی کی پوری ٹیم کی طرف سے وہ تحفہ قبول کریں. بابو بھائی کی طرف سے آپ حضرات سے گزارش ہے صلوات ارشاد فرمائیں. بس نا نہیں بچے لوگوں کا ہے. اچھا تو بعد میں کر دیں. نہیں بعد مولانا جو تقریر کر لیں گے اینڈ میں. جی ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات. بابو بھائی کو بٹھا دیجیے. حضرات صرف گھڑی نہیں دی ہے بلکہ چلتی ہوئی دی ہے، تو وقت رکا نہیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں پھر ایک بار شبروز بھائی کی خدمت میں کہ وہ آئیں، کلام پیش کریں. آپ صلوات پیش کیجئے بابا سے. حاضرین جشن سلام علیکم. آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سفر کے مصائب اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ مولا کے فضائل پڑھنے ہیں. بہرحال 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. جس نے اس دنیا میں پائی 6 مہینے کی حیات. سنیے گا. جس نے اس دنیا میں پائی 6 مہینے کی حیات، اس کی عظمت سوچنے کو ایک زمانہ چاہیے. اس کی عظمت سوچنے کو ایک زمانہ چاہیے. اصغر بے شیر کے دادا کا ہے جشن ولا. آج ہے مومن کو کھل کر مسکرانا چاہیے. آج ہے مومن کو کھل کر مسکرانا چاہیے. آج ہے مومن کو کھل کر مسکرانا چاہیے. حضرات نیا کلام وہیں پڑھتا ہوں جہاں پہ لگتا ہے کہ مجمع ایکسیپٹ کر لے گا. دعائیں چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں. بالکل تازہ کلام، کہیں نہیں پڑھا ہے، پہلی مرتبہ اس نشیمن میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں. سولی پائس زباں کو کتروا لیا گیا. سولی پائس زباں کو کتروا لیا گیا. پھر سنیے. سولی پائس زباں کو کتروا لیا گیا. پھر بھی علی کا نام ہمیشہ لیا گیا. علی کا نام ہمیشہ لیا. میرے مصروں کی لاج رکھیے گا، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں. میرے یقین کی لاج رکھیے گا. پھر بھی علی کا نام
ہمیشہ لیا گیا. آج کی رات کا تحفہ خیبر میں مرتضیٰ کو جو بلوا لیا گیا. خیبر میں مرتضیٰ کو جو بلوا لیا گیا. جو فیصلہ لیا گیا اچھا لیا گیا. جو فیصلہ سلامت رہیں لیا گیا اچھا لیا گیا. جو فیصلہ اچھا لیا. سلامت رہیے بھائی. جو فیصلہ لیا گیا اچھا لیا گیا. مدثر بھائی. کھولی گئی زبان خلاف غم حسین جب بھی سعودیوں سے وظیفہ لیا. جب بھی سعودیوں سے سعودیوں سے کھولی گئی زبان خلاف غم حسین جب بھی سعودیوں سے وظیفہ لیا گیا. شعر سنیے. سچائیاں فدق کی چھپانے کے واسطے جھوٹی روایتوں کا سہارا لیا. جھوٹی روایتوں سہارا لیا. بہت اچھا کہہ دیا یار, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. جھوٹی روایت. بولو حیدر حیدر حیدر. علی 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 علی. سلامت رہو بیٹا. علی 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 علی. یا سلامت رہیے, سلامت رہیے بیٹا. تم سلامت رہو, تمہارے والدین سلامت رہیں. سولی پائس زبان کو کتروا لیا گیا, پھر بھی علی کا نام ہمیشہ لیا گیا. کھولی گئی زبان خلاف غم حسین جب بھی
سعودیوں سے وظیفہ لیا گیا. مجھ کو نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے, فضیلت سنیے. ان کی فضیلتوں کی حدیں ڈھونڈتے ہیں لوگ, ان کی فضیلتوں کی حدیں ڈھونڈتے ہیں لوگ, جن کا لباس خلد سے منگوا لیا گیا, جن کا لباس خلد سے منگوا لیا گیا, جن کا لباس خلد سے منگوا لیا گیا. خیبر میں مرتضیٰ کو جو بلوا لیا گیا, جو فیصلہ لیا گیا. حضرات بس یہ تکلیف سن لیجئے کہ پٹنہ فلائٹ آ کر واپس دلی چلی گئی تھی, پھر وہاں سے واپس آئے. بس یہ سمجھ لیے اتنی مشکلوں سے آیا ہوں میں یہاں تک. اور اگر بابو بھائی نہیں کہتے کہ ضروری ہے آنا آپ کا تو مطلب آ بھی نہ پاتے. ہم ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. ایک مطلع, چند شعر, ایک مصرع ہوا تھا ابھی 4-5 دن پہلے پورا معروف میں مئو میں. مصرع تھا صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا. صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا. یہاں پر کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ سن نہیں رہے, بہت اچھا سنتے, مولا سلامت رکھے. اپنے بچوں کے لیے دعا چاہتا ہوں, جس گھر میں رشتہ دیکھنا, سب بولیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا, اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا, عقد کرنا بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا. اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا, اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا, عقد کرنا بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا. پہلے رن میں سینہ اکبر کا حملہ دیکھنا, پھر اسی مقتل میں نیزوں کا جنازہ دیکھنا, پھر اسی مقتل میں نیزوں کا جنازہ دیکھنا, پھر اسی. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں جو میں نے ایک کلام پڑھا تھا, پوری دنیا میں وہ شہرت پایا اسی محفل کی وجہ سے. ایک شعر سنا رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا. پہلے ایک شعر سن لیجئے. نکتہ چینی کرنے والوں نکتہ چینی, دونوں لفظ الگ ہیں لیکن رعایت سنیے گا. نکتہ چینی کرنے والوں مرتضیٰ کے ذکر پہ, نکتہ چینی کرنے والوں مرتضیٰ کے ذکر پہ, پہلے تم قرآن میں جا کر بے کا نقطہ دیکھنا, پہلے تم قرآن میں جا کر بے کا نقطہ دیکھنا, پہلے تم قرآن میں جا کر بے کا نقطہ دیکھنا. شعر سنیے تحفہ آج کی رات کا.
اہمیت رشتوں کی تم کو بھی پتہ چل جائے گی. کب اہمیت رشتوں کی تم کو بھی پتہ چل جائے گی. پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھنا. پرچم عباس دیکھنا. پرچم عباس میں مشق سکینہ. لفظوں کی رعایت سنیے. فوج باطل پر تھی حملہ ہر ادا عباس کی. تصور کیجئے گا خالی مولا غازی کو. فوج باطل پر تھی حملہ ہر ادا عباس کی. بیٹھنا اٹھنا ٹہلنا سوئے دریا دیکھنا. فوج باطل پر تھی حملہ ہر ادا عباس کی. بیٹھنا اٹھنا ٹہلنا سوئے دریا دیکھنا. بہت مختصر سے وقت میں اپنے نوکری کا وقت جو ہے گزاروں گا. بہت مختصر وقت میں سماعت فرمائیے. بیٹھنا اٹھنا ٹہلنا سوئے دریا دیکھنا. حضرات آپ حضرات روزے عاشورہ اعمال کرتے ہوں گے. اعمال جب کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ پورا خاک آلودہ ہو جاتا ہے, خاک لگ جاتی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں, سنیے گا. مل چکا ہوں اپنے رخ پر, مل چکے ہیں اپنے رخ پر ہم بھی خاک کربلا. مل چکے ہیں اپنے رخ پر ہم بھی خاک کربلا. خوبصورت ہو چکے اب آئینہ کیا دیکھنا. خوبصورت ہو چکے اب آئینہ کیا دیکھنا. خوبصورت ہو چکے اب آئینہ کیا دیکھنا. مل چکے ہیں اپنے رخ پر ہم بھی خاک کربلا. خوبصورت ہو چکے اب آئینہ کیا دیکھنا. صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا. کم سے کم 20 سے 25 شاعر تھے, سب نے تضمین کی. حقیر نے جو تضمین کی سماعت فرمائے. صبح عاشورہ اب آئینہ کیا دیکھنا. خوبصورت ہو چکے اب آئینہ. بغور سنیے گا. کہہ رہی ہوگی شب عاشور یہ روح بلال. کہہ رہی ہوگی شب کہہ رہی ہوگی شب عاشور یہ روح بلال. صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا. صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا. صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ. ایک مطلع 2-3 شعر سماعت فرما لیں, اس کے بعد ایک بہت مضبوط کلام اپنے یقین کے ساتھ میں آپ تک پہنچاؤں گا. سماعت فرمائے. میرے بھائیوں کا حکم بھی ہے, مدثر بھائی کا بھی حکم ہے, اور زہیر بھائی نے بھی من ہی من میں حکم دے دیا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. یہ پڑھ جائیں, پانی کی سبیلیں پڑھ دیں. چلیے وہ کلام پہلے سن لیجئے, اس کے بعد میں سبیل ہی پڑھ دوں گا. سماعت فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیں. وہ کلام جو پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھیے.
जिसे सुकून सनाए अली से मिलता है, जिसे सुकून सनाए अली से मिलता है, मेरा मिजाज उसी आदमी से मिलता है, मेरा मिजाज उसी आदमी से मिलता है, मेरा मिजाज उसी आदमी से मिलता है। जहां से खुल्द का नक्शा दिखाई देने लगे, जहां से खुल्द का नक्शा दिखाई देने लगे, वो रास्ता भी नजफ की गली से मिलता है, वो रास्ता भी नजफ की गली से मिलता है, वो रास्ता भी नजफ की। फकत अली के गुलामों के साथ बैठते हैं, फकत अली के गुलामों के साथ बैठते हैं, हमारा दिल भी कहाँ हर किसी से मिलता है। अब जो शेर पेश कर रहा हूं, दुआएं चाहता हूं, शेर पेश नहीं करूंगा, दिखाऊंगा भी, सुनिएगा। अगर हयात में बारा नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर हयात में बारा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये एक दर्स हमें हर घड़ी से मिलता है, एक दर्स हमें हर घड़ी से मिलता है। अगर हयात में बारा अगर हयात में बारा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये एक दर्स हमें हर घड़ी से मिलता है, ये एक दर्स हमें हर घड़ी से मिलता है। धड़क रहा है मेरा दिल बराए कर्ब बला, आप सबकी जानिब से धड़क रहा है मेरा दिल बराए कर्ब बला, इसे सुकून भी सीना ज़नी से मिलता, इसे सुकून भी नारा हैदरी, इसे सुकून भी सीना ज़नी से मिलता है, इसे सुकून भी सीना ज़नी से मिलता है, इसे सुकून भी। हजरात, मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कहीं जाऊँ नया कलाम पढ़ूँ। पुराने कलाम भाई ने अभी हुक्म दे दिया तो मैं पढ़ दूंगा, वो भी पुराना ही हो गया है, अभी इसी साल का है, फिर भी पुराना हो गया। एक मतला चंद शेर। दुनिया में जितने लोग भी शोहदाए करबला या दिफाए बाग़े फिदक, हक़ फिदक के लिए शहीद किए गए हैं, दिफाए आज़ादारी के लिए, उन सब को खिराज के तौर पर एक शेर मैंने कहा है। वो शेर सुनिएगा, उस शेर के लिए मैंने पूरा कलाम कहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा कलाम कमज़ोर है, सिर्फ वही शेर मजबूत है, सारे शेर मजबूत है। सुनिएगा। पूछिए, दुआ चाहता हूँ उलमाए किराम से, पूछिए मत मजलिसे सरवर से क्या ले जाएगा, बहुत यकीन के साथ पूछिए मत मजलिसे सरवर से क्या ले जाएगा, पूछिए मत मजलिसे सरवर से क्या ले जाएगा, जो यहाँ आएगा ज़हरा की दुआ ले जाएगा,
रहमत मजलिस सरवर से क्या ले जाएगा। साल भर अज़ादार पैसे जमा करते हैं गुल्लक में पैसे जमा करते हैं। हमारी तरफ भी बहुत से नौजवान हैं। शबरोज भाई, अब की मैंने पैसे जमा कर रहा हूँ, अगले साल करबला जाऊंगा। कसम खुदा की सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा जो शेर कहा गया है, दर खुला है शाहे वाला का गरीबों के लिए, दर खुला है, जितनी दाद दे दे कम है, दर खुला है शाहे वाला का गरीबों के लिए, ये भरोसा ही तो हमको करबला ले जाएगा, ये भरोसा ही तो हमको करबला ले जाएगा, ये भरोसा ही तो हमको करबला ले जाएगा। शेर सुनिए, एक दुआएं चाहता हूं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दरियाए अकीदत है ये मातम शाह का, एक दरियाए अकीदत है ये मातम शाह का, और ये दरिया सारे फतवों को बहा ले जाएगा, और ये दरिया सारे फतवों को बहा ले जाए। बोलो हैदर हैदर हैदर। अरे भैया, एक नारा लगता है उसमें भी जवाब नहीं देता कोई, फिर लगाओ। किसने लगाया था नारा? या। और ये दरिया सारे फतवों को बहा ले जाएगा। शेर सुनिए, हमारे नबी जब रास्तों पर निकलते थे और मुखालिफिन जब पत्थर बरसाते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। शेर सुनिएगा, इंशाअल्लाह रूह ताज़ा हो जाएगी। है अली असगर मोहम्मद के घराने का चरा, है अली असगर मोहम्मद के घराने का चराग, दर्द को अपने तबस्सुम में छुपा ले जाएगा, दर्द को अपने तबस्सुम में छुपा ले जाएगा। रोज़े महशर भीड़ नबियों की लगी होगी मगर, ये सन्नाटा अभी दूर हो जाएगा। रोज़े महशर भीड़ नबियों की लगी होगी मगर, खुल्द में बस फातिमा का फैसला ले जाएगा, खुल्द में बस फातिमा का फैसला ले जाएगा, खुल्द में बस फातिमा का फैसला ले जाएगा। अब शेर सुनिए, जश्न फतेह खैबर सुनिए। जिसके बाबा उंगलियों पर लाए थे खैबर का दर, बोलना है, जिसके बाबा उंगलियों पर लाए थे खैबर का दर, अपने मशकीज़े में वो दरिया उठा ले जाए, अपने मशकीज़े में वो दरिया उठा ले जाएगा, अपने
دریا اٹھا. بہت بہت شکریہ حضرات, بہت اچھا سن رہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اتنی تھکان ہے محسوس نہ ہونے دیجیے گا. روز محشر بھیڑ نبیوں کی لگی ہوگی مگر خلد میں بس فاطمہ کا فیصلہ لے جائے گا. گرمی محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی پرچم عباس کی ٹھنڈی ہوا ٹھنڈی ہوا ٹھنڈی ہوا لے جائے گا. اب وہ شعر جو میں نے تمام شہدائے عزاداری, شہدائے کربلا, شہدائے دفاع باغ فدق, حق بطول سلام اللہ علیہا کے لیے شعر کا ہے, سنیے گا. پرچم عباس کی ٹھنڈی ہوا لے جا, یہاں سے آخری مجمع تک ہے خبر مجھ کو کہ حق فاطمہ پر بولنا. ہے خبر مجھ کو, ہم کو, مجھ کو کہ حق فاطمہ پر بولنا. پھر سنیے, ہے خبر مجھ کو کہ حق فاطمہ پر بولنا. جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا, جان لے جائے گا میری, جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا. ہے خبر مجھ کو کہ حق فاطمہ پر بولنا. جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا, جان لے جائے گا میری, جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا, جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں بس. ہاں آپ کا حکم, سر آنکھوں پر 4 بند سماعت فرما لیں. حضرات ایک مسدس ہے جس کا عنوان ہے پانی کی سبیلیں. آپ کیا محرم میں لگتی ہوں گی راستے میں پانی کی سبیل؟ غور نہیں کیا کبھی. جو چیزیں میں غور کروانا چاہتا ہوں ان سبیلوں پر وہ سماعت فرما لیں. 4-5 بند ہیں, وہ سماعت فرما لیں. پانی کی سبیلیں, پانی کی سبیلیں. بس یہ آخری کلام, التماس دعا. بابو بھائی سن رہے ہیں؟ داد تو دیجئے. ارے اب اتنا بھی ہم نے کچھ نہیں کہا آپ کو کہ آپ داد نہیں دیں. پانی کی سبیلیں ہیں یہ, پانی کی سبیلیں, پانی کی سبیلیں ہیں یہ, پانی کی سبیلیں. نظر علی اصغر ہے یہ پانی کی سبیلیں. سنیے گا, دعائیں چاہتا ہوں ایک ایک مصرے پر. نظر علی اصغر ہے یہ پانی کی سبیلیں. کوزوں میں سمندر ہے یہ پانی کی سبیلیں. کوزوں میں سمندر ہے یہ پانی کی سبیلیں. پیاسوں کو میسر ہے یہ پانی کی سبیلیں. ہر راہ وفا پر ہے یہ, ہر راہ وفا پر ہے یہ پانی کی سبیلیں. جو بھول چکے تشنہ دہانی نہیں پیتے, پیاسوں کے مخالف یہاں پانی نہیں پیتے. پانی کی سبیلیں ہے یہ, پانی کی سبیلیں, پانی کی سبیلیں ہے یہ, پانی کی سبیلیں, پانی کی سبیلیں ہے یہ, پانی کی سبیلیں. گر غور سے دیکھو
تو پیمبر بھی ہے موجود، گر غور سے دیکھو تو پیمبر بھی ہے موجود. گر غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. گر غور سے دیکھو تو پیمبر بھی ہے موجود، حیدر سے یہاں ساقی کوثر بھی ہے موجود، شبیر بھی موجود ہے، شبر بھی ہے موجود. حد یہ ہے کہ حسنین کی مادر بھی ہے موجود، حد یہ ہے کہ حسنین کی مادر بھی ہے موجود. اپنے ہے سبھی کون پر آیا ہے یہاں پہ، خود پنجتن پاک کا سایہ ہے یہاں پہ. پانی کی سبیلیں ہیں یہ، پانی کی سبیلیں، پانی کی سبیلیں. سارے بند چھوڑتے ہوئے صرف 2 بند سماعت فرما لیں. احساس کی دولت بھی یہاں ہوتی ہے تقسیم. مصروں پہ غور کر لیجئے گا انشاءاللہ لطف آ جائے گا. احساس کی علماء کرام کی دعا چاہتا ہوں. احساس کی دولت بھی یہاں ہوتی ہے تقسیم، مولا کی محبت بھی یہاں ہوتی ہے تقسیم، مولا کی محبت بھی یہاں ہوتی ہے تقسیم. ہر کوزے میں جنت بھی یہاں ہوتی ہے تقسیم، ہر کوزے میں جنت بھی یہاں ہوتی ہے تقسیم. بیماروں کو صحت بھی یہاں ہوتی ہے تقسیم. ہے جام ولا جن میں وہ میخان کھلے ہیں جام ولا جن میں وہ میخان کھلے ہیں. صورت میں سبیلوں کی شفا خانے کھلے ہیں. پانی کی سبیلیں ہیں یہ، پانی کی سبیلیں، پانی کی سبیلیں ہیں یہ، پانی کی سبیلیں. بس آخری بند. زحمت تمام جس کے لیے اتنی زحمت دی، دعائیں چاہتا ہوں. ہے آب موادت بھی یہاں، آب شفا بھی. پانی کی طرف آتی ہے، پانی کی طرف آتی ہے، پرچم کی ہوا بھی. قسم خدا کی سنیے، پانی کی طرف آتی ہے، پرچم کی ہوا بھی. ہے آب موادت بھی یہاں، آب شفا بھی. ماتم بھی سبیلوں پہ ہے، نوحوں کی صدا بھی. ماتم بھی سبیلوں پہ ہے، نوحوں کی صدا بھی. ماتم بھی سبیلوں پہ ہے، نوحوں کی صدا بھی. ہر وقت یہاں رہتی ہے خوشبو وفا بھی. ہر وقت یہاں رہتی ہے خوشبو وفا بھی. پیاسوں کی بجھانے کے لیے پیاس کھڑے ہیں، پیاسوں کی بجھانے کے لیے پیاس کھڑے ہیں. پیاسوں کی بجھانے کے لیے پیاس کھڑے ہیں. پیاسوں کی بجھانے کے لیے پیاس کھڑے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ عباس کھڑے ہیں. پانی کی سبیلیں ہیں یہ، پانی کی سبیلیں، پانی کی سبیلیں. حیدر پانی. پیاسوں قسم خدا کی حضرات، جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے محفل ختم ہو تو کھانا نہ کھا لیں، مولا کی قسم صبح 6 بجے سے دلی سے چلا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. کیسے پڑھ رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں. پانی کی سبیلیں ہیں یہ، پانی کی سبیلیں، پانی کی سبیلیں ہیں یہ، پانی کی سبیلیں، پانی کی سبیل. بس آخری میں بہت زیادہ زحمت نہیں دینی ہے. آپ نے اتنے نعرے لگا دیے، 4 مصرے حیدر حیدر کا نعرہ لگا. ایک نوحہ آیا تھا، فرمائش ہے
علم بردار آتا ہے، اس کی ایک کاپی بن گئی فوراً کوئی جرار آتا ہے، تو اس کا ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے رحمت تمام۔ پتھروں کو جشن فتح خیبر ہے، سب بولیے گا۔ پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا، پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا، پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا، ریت کو آہنی دیوار کہا جانے لگا، ریت کو آہنی دیوار کہا جانے لگا، بغض حیدر میں، بغض حیدر میں ہوئے ایسے بھی پاگل کچھ لوگ، اب بھگوڑوں کو بھی جیار کہا، اب بھگوڑوں کو بھی جیار، نعرہ حیدری 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 پر محمد والے محمد صلوات، آپ سب سلامت ہوں۔ واہ 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 واہ۔ محترم شبروز صاحب کی سلامتی کے لیے اور تمام شعراء کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ حضرات مسدس بہت عمدہ سنایا اور ایک شعر بڑی عجیب کیفیت کا پڑھ کے چلے گئے، اور جب جب پڑھا جائے گا تب تک بڑی دعائیں نکلیں گی کہ یہ حق فاطمہ پر بولنا جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا۔ اب آپ بتائیے کیا لہجے کا مصرع دیا ہے، تو مولا انہیں سلامت رکھیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ آئیے حضرات، اب چونکہ ہمارے یہاں کی کوئی بزم میں متاخر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے، اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جی میں ہمتن وجود بھی ہوں، ہمتن گوش بھی ہوں آپ کے ساتھ، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات کے ذریعے اس محفل کو سرحد التوا تک پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے بآواز بلند صلوات ارشاد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وامانتہم وصداقتہم واطاعتہم وولایتہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک فی قرآن الحمید و فرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صلوات بر محمد وآلہ۔ محترم بابو بھائی کا حکم ہوا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا 8 سے 10 منٹ کے اندر سمیٹ دوں۔ آپ لوگ ابھی نظم خیبر سن رہے تھے، خیبر کو ایک دوسری نگاہوں سے دیکھیں کہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اپنے بندے کو متوجہ کرتے ہوئے کہ اگر تو میرا بندہ ہے تو اپنے ہر عمل کو میری مرضی کے مطابق گزار دے۔ ہماری نماز، ہماری تمام تر عبادتیں، جو عبادت ابھی آپ کر رہے تھے، تمام تر عبادتیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، حتیٰ کہ ہمیں موت بھی آئے تو اس پروردگار کی رضا میں جو خالق کائنات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو خالق کائنات ہے، جب بندہ
अपनी बंदगी को समझते हुए अपने को फना फिल्लाह कर देता है तो खुदा भी आवाज देता है, ए मेरे बंदे, तकाज़े बंदगी को अदा करते हुए तूने अगर अपने को फना फिल्लाह कर दिया तो अब मैं अपने सिफात तेरे अंदर उंडेल दूंगा। एक लम्हा होगा कि रोटी घुटने से तोड़ेगा, लेकिन जब दरे खैबर का मसला होगा रज़ाए परवरदिगार के लिए तो 2 उंगलियों से उखाड़ता नजर आएगा, 2 उंगलियों से उखाड़ता नजर आएगा। अभी आप नज़्म में खैबर सुन रहे थे, गौर फरमाए, और ये मैं अपने यहाँ से नहीं बयान करूंगा। इब्ने अबी शैबा ये उलमाए अहले सुन्नत का भी उस्ताद है, इसने अपनी किताब में लिखी। अभी जर्रार का जिक्र कर रहे थे, वो जर्रार जिसके लिए खुद इब्ने अबी शैबा ने नकल किया है। इब्ने अबी शैबा ने खैबर को 3 दिन की लड़ाई का नकल किया है, और उसने अभी जिनका ये नाम ले रहे थे, जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे, इब्ने अबी शैबा अहले सुन्नत आलिम दीन, वो लिखता है कि पहले दिन एक साहब गए, क्या अर्ज कर रहा हूं, जितने शौक से गए थे उतनी तेजी से वापस आ गए। दूसरे दिन दूसरे साहब गए, मेरा जुमला नहीं है, इब्ने अबी शैबा का है, उनकी किताब है, उसमें वो नकल करते हैं। दूसरे दिन गए और जैसे शौक से गए थे वैसे ही शौक से वापस आ गए। अब इब्ने अबी शैबा अपनी किताब में लिखता है, वो बयान करता है कि तीसरे दिन पैगंबर ने ऐलान किया, 2 जुमले पैगंबर ने कहे हैं, ये इब्ने अबी शैबा का जुमला है, तवज्जो चाह रहा हूं। वो बयान करता है कि पैगंबर ने 2 जुमले कहे। एक जुमला ये था कि कल उसे भेजूंगा जो युहिब्बून अल्लाह व युहिब्बून रसूल, आली आली, जो अल्लाह का भी मोहब्बती होगा, अल्लाह का भी आशिक होगा, मोहम्मद का भी आशिक होगा, अमा जो इसके अल्लाह और इसके मोहब्बत के लिए अपने को इश्क में खोताजन करे उसे उम्मती कहते हैं। जिसे रसूल आशिक अल्लाह कहे उसे अली कहते। पहला जुमला इब्ने अबी शैबा का। दूसरा जुमला इब्ने अबी शैबा कहता है कि रसूल ने क्या कहा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अब मर्द की तारीफ भी कर रहा है आगे। मर्द किसे कहते हैं, मर्द किसे कहते हैं? अब 3 दिन का मुकायसा आप कर लीजिएगा, चूंकि 8 से 10 मिनट की तकरीर है, 3 दिन का मुकायसा आप कीजिएगा। इब्ने अबी शैबा ने क्या कहा, तवज्जो चाह रहा हूं। इब्ने अबी शैबा ने कहा कि रसूल ने कहा कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अब मर्द की तारीफ करते हैं कि मर्द कौन होगा, वो होगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। इब्ने शैबा ने तारीफ कर दी। तीसरे दिन वो जुमला आप सुनते रहते हैं, वो सबको छोड़ते हो। अली आए, हारिस आया, वासिले जहन्नम हुआ, अंतर आया, वासिले जहन्नम हुआ। अब मरहब बड़ी तेज के साथ आता है। 2 भाई मारा गया, बड़े तेज के साथ आता है। आने के बाद अमीर कायनात के सामने खड़ा होता है, और 2 रवायत है यहाँ पे। एक रवायत ये है कि वो बयान ये करती है, उलमा अहले सुन्नत की रवायत है, दोनों रवायत। एक रवायत ये है कि मरहम ने आके कहा कि मैं मरहब हूं, मेरी तलवार आग उगलती है। ये मरहब अली से कह रहा है, मरहब अली से कह रहा है। दूसरी रवायत ये है कि मरहब ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। जैसे ही मरहब ने ये नारा लगाया, हैदर ने भी बयान किया,
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. جتنی تیزی سے آگے آیا تھا نا حیدر کا نام سنتے ہی پیچھے ہوا, لیکن غیرت مانے آئی, غیرت مانے آئی. جنگ خیبر ابھی تک, توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں گے جنگ خیبر کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں. ابھی تک ہم نے یہ سنا جنگ خیبر شجاعت کی جنگ ہے, جنگ خیبر بہادری کی جنگ ہے, جنگ خیبر علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. لیکن ایک دوسرے زاویے سے بھی کہ جنگ خیبر صرف آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں, جنگ خیبر صرف شجاعت کی جنگ نہیں ہے, جنگ خیبر صرف بہادری کی جنگ نہیں ہے, بلکہ جنگ خیبر دو ماؤں کے کردار کا نام ہے. اے علی علی یا علی علی یا علی علی, کیا عرض کر رہا. جنگ خیبر صرف بہادروں جنگ بہادری کی جنگ کا نام نہیں ہے, دو ماؤں کے کردار کا نام ہے. اور قلعہ خیبر قیامت تک یہ آواز دیتا رہے گا دنیا کی خواتینوں کو کہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم صحیح تربیت دے کر حیدر بنا دو یا پھر مرحب بنا دو. بس آخری بات, آخری بات, خیبر بڑا پختہ انتظام تھا, بڑے انتظامات کیے گئے تھے. چونکہ ابھی تک یہودی یہ سنتے آ رہے تھے پیغمبر کے پاس گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ پیغمبر بہت جلدی دنیا سے جانے والے ہیں, تو انہوں نے خیبر بڑا محکم اور پختہ طریقے سے بنایا تھا, بڑا انتظام تھا. خیبر کے دروازے پہ انہوں نے خندق کھود رکھا تھا, خندق میں تیل ڈال رکھا تھا کہ اگر کوئی خندق پار کرنا بھی چاہے تو اسے جلا دیا جائے. غور فرمان ہے, لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اب جو آیا ہے وہ کون آیا ہے. بات ختم کر رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں, دعا چاہتا ہوں. غور فرمائے, علی نے خیبر کا در اکھاڑا, تاریخ نے نقل کیا 2 انگلیوں سے علی نے خیبر کا در اکھاڑا. اب جو علی کا خیبر کا در اکھاڑنا تھا, لوگوں نے کہا یا علی مبارک ہو, یا علی مبارک ہو. ارے آپ نے وہ خیبر کا در اکھاڑ دیا جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کم از کم 20 لوگ کھولتے تھے, اسے تنہا علی نے اکھاڑا. لوگوں نے کہا یا علی, دیکھیں آج کے حالات بڑے خراب ہیں, لوگ سہمے سہمے ہیں, ڈرے ڈرے ہیں کہ اب کیا ہوگا, 24 کے بعد کیا ہوگا, 24 کے بعد کیا ہوگا. یاد رکھنا ڈریں گے وہ جو فاتح خیبر سے دور ہے. یا علی, یا علی. حالات بدلتے رہے, ماحول بدلتا رہے, زمانہ بدلتا رہے, ہم وہ نہیں ہیں جو بہاؤں میں بہ جائیں, بلکہ ہم فاتح خیبر کے ماننے والے بہاؤں کا سینہ چاک کر کے اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتے. جملہ دے رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں, جملہ دے رہا ہوں. ہم وہ علی کے چاہنے والے ہیں جو 24 رجب کو فاتح خیبر کا جشن مناتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جب لوگوں نے کہا یا علی مبارک ہو, آپ نے خیبر کا در اکھاڑ دیا, یا علی مبارک ہو, آپ نے خیبر کا در اکھاڑ دیا, تو ایک مرتبہ امیر کائنات کہتے ہیں کہ خیبر کا در میں نے اپنی طاقت و قدرت سے نہیں اکھاڑا, ہیبت الہیہ سے اکھاڑا. علی بتانا چاہے زمانہ کیسا بھی ہو, اگر ہیبت الہی ہے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. آئیے بارگاہ الہی میں سب مل کے اس فاتح خیبر کے وسیلے سے دعا کرے. پروردگارا تجھے اس فاتح خیبر کا واسطہ ہماری ان مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے ہمارے مالک, بانی محفل, حاضرین محفل کی نیک مرادیں پوری فرما. اے معبود ان کے مشکلات کو آسان فرما. اے پروردگار فاتح خیبر کا واسطہ حالات بڑے پرآشوب ہیں, چاروں طرف سے ہمارا نشانہ بنایا جا رہا. اے میرے مالک تجھے فاتح خیبر کا واسطہ جہاں جہاں تیرے بندگان خاص ہیں
ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، میری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے میرے مالک بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے میرے مالک مظلومین کی حمایت فرما، اے میرے مالک سب چاہنے والے کی دعا اور بڑی اہم دعا ہے میرے مالک، آج بھی زہرا مصیبت زدہ ہے، کل بھی زہرا پہ مصیبت تھی، آج بھی مصیبت، اے میرے مالک سارے مومنین آج کی شب خلوص دل سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے فاتح خیبر کا واسطہ کہ جلد از جلد بی بی زہرا کی قبر پہ روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، اے میرے مالک فاتح خیبر کے صدقے میں یوسف زہرا منجی بشریت حضرت امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے سچے انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات یہیں بیٹھے رہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بچوں کو جو تحفہ دیا جاتا ہے ہر سال وہ ضروری ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے 1 منٹ بس، اور بچوں کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے جو بچے ہیں الحمدللہ، میں گزارش کر رہا ہوں شبروز صاحب سے کہ وہ بابو بھائی اجازت ہے آپ کی؟ ہاں شبروز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ فوٹو تو کھینچو بچوں۔ میں محترم زہیر بھائی سے گزارش کر رہا ہوں سلطان پوری سے کہ وہ تحفہ پیش کریں بچے کی خدمت میں، اور کوئی بچہ کیا نہیں، ارے بچوں کے لیے ہاں میں محترم مدثر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں بچے کو آپ نعرہ خوب لگا رہے تھے، نہیں بچوں تک ہے نا، ہر عمر کا بچہ نہیں، نعرہ حیدری